بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری لائبریری وائس کی پیاری سی فیملی کو میرا سلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بازی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ بہروز نئے لباس میں تھا اور نکھرا نکھرا نظر آ رہا تھا۔ یوں بھی ایک خوبصورت جوان تھا، ہنستا مسکراتا نظر آتا تو اور بھی خوبصورت نظر آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ حشاش بشاش تھا۔ اٹھیے چیف، آئیے میلہ دیکھنے چلیں۔ میلہ؟ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں، بے شمار لوگ جمع ہیں۔ ایسے میلے اکثر لگتے ہیں ان راتوں کی صبح کو جن میں جزیرہ گولیوں سے گونجتا ہے۔ رات کو تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس ہنگامہ خیزی کو قریب سے دیکھے، لیکن دوسری صبح لاشوں کی تلاش میں بہت سے نکل پڑتے ہیں اور میلہ لگ جاتا ہے۔ اوہ، میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم دیکھ آئے میلہ؟ نہیں، بس دور سے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر آیا ہوں۔ چند لمحات ان کی چامگویاں ہی سنی تھیں۔ کیا چامگویاں ہو رہی ہیں؟ ہمیشہ سے مختلف نہیں ہے چیف۔ کس کو پڑی ہے کہ کسی کے قاتلوں کی کھوج کرے؟ یہاں تو دشمنیاں چلتی ہی رہتی ہیں۔ آؤ ناشتہ وغیرہ کر لیں، اس کے بعد چلیں گے، میں نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم بھی تماشائیوں کی حیثیت سے وہاں پہنچ گئے۔ میں نے زمین پر پڑے لوگوں کو دیکھا اور سینے میں عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ یہ ہمارے شکار تھے، انہیں میں نے زندگی سے محروم کیا تھا۔ یہ اچھی بات تو نہ تھی، لیکن اگر میں انہیں موت کے گھاٹ نہ اتارتا تو وہ لوگ مجھے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ ہاں، وہ میرے دشمن تھے اور میری تلاش میں آئے تھے۔ بن سالک اور انیل گواسکر کی لاشیں بھی ان لاشوں میں شامل تھیں۔ گویا عارضی طور پر میرے دشمنوں کا صفایا ہو گیا تھا۔ بہروز، کپتان البانو سے ملو، اس سے لانچ وغیرہ کی صورتحال معلوم کرو۔ میں جلد از جلد یہ جزیرہ چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے گردن ہلائی اور آگے بڑھ گیا۔ دوپہر کو 12:30 بجے کے قریب واپس آ گیا۔ کپتان البانو نے اسے بتایا تھا کہ لانچ آج رات کے کسی حصے میں یا کل صبح تک پہنچ جائے گی اور پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس روانہ ہو جائے گی۔ بعد کے واقعات قابل ذکر نہیں۔ لانچ دوسرے روز صبح پہنچی تھی۔ اسی دن کپتان کو رقم ادا کر دی گئی۔ یہ شخص عجیب سی شخصیت کا مالک تھا۔ صورت سے ہی قدیم قزاقوں کا نمونہ لگتا تھا۔ آنکھوں میں ہوس ناشتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اوکے اوکے، اس نے غراتی ہوئی آواز میں کہا، تیاریاں مکمل کر لو، کل صبح 12 بجے لانچ چل پڑے گی۔ میں سارے انتظامات مکمل کر دوں گا۔ لانچ بڑی عمدہ اور مضبوط تھی۔ اگر واقعی اس میں ہمیں آرام سے سفر کرنے کا موقع مل گیا تو سفر دلچسپ ہوگا۔ کوئی خاص تیاریاں تو کرنی نہیں تھیں۔ تھوڑا سا سامان اور خریدا گیا اور رات ہی کو تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ کپتان البانو نے ہم سے ملاقات کی اور ہمارا تعارف گیری ینگ نامی ایک شخص سے کروایا جو لانچ کا کپتان تھا۔ مسٹر ینگ پروگرام کے مطابق تمہیں مطلوبہ جگہ اتار دیں گے، اور مسٹر ینگ، ان شریف لوگوں کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے مسٹر البانو، آپ کا سامان کہاں ہے؟ ینگ نے پوچھا اور ہم نے سامان کی طرف اشارہ کر دیا۔ البانو گیری ینگ سے ہمارا تعارف کرانے کے بعد واپس چلا گیا تھا، اور اب ہمارے تمام تر معاملات گیری ینگ سے تھے۔ سامان لوڈ ہو گیا تھا، ہمیں بھی لانچ پر بلا لیا گیا۔ ینگ نے جو ہمیں رہائشی جگہ بتائی تھی وہ اطمینان بخش تھی، اور ہم سبھی نے اسے پسند کیا تھا۔ لانچ پر جہاز کے عملے کے علاوہ 4 افراد اور تھے جنہیں جزیرہ بادیان سے کہیں اور جانا تھا۔ باقی تمام لوگ ہم تھے۔ ٹھیک 10:30 بجے لانچ کے انجن سٹارٹ ہو گئے اور پھر اس نے آہستہ آہستہ ساحل سے دور کھسکنا شروع کر دیا۔ گلاب اور اس کے ساتھیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر زندگی کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں بادیان کے ساحل پر جمی ہوئی تھیں، جس کے دوسری جانب کی دنیا عجیب و غریب تھی۔ وحشت خیزی اور قدیم ماحول کی تمام تر خونخوار روایات کے ساتھ جزیرہ بادیان آج بھی خوفناک حیثیت رکھتا تھا۔ خیالات کے سائے بہروز کے چہرے پر بھی تھے، اور یقینی طور پر میں بھی ان سے محفوظ نہ تھا۔ خود میری اپنی زندگی کے عجیب واقعات میں بادیان کا نام بھی آتا تھا۔ ایک معمولی سے ڈرائیور کا بیٹا جس نے زندگی کے ان ہنگاموں کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا، کہاں سے کہاں جا پہنچا تھا۔ کیا کیا دکھا دیا تھا اس دنیا نے اسے۔ لانچ تیز ہوئی تو بادیان کی وہ خوفناک چٹان جو در حقیقت کسی کشتی کا بادبان معلوم ہوتی تھی اور جس کے نام سے یہ جزیرہ مشہور ہوا تھا، اور بگڑتے بگڑتے بادبان سے بادیان ہو گیا تھا، دور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ گلاب نے پھیکی سی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر میرے قریب پہنچ گیا۔ منصور بھائی، کیا اس بار زندگی ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے گی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا گلاب، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آنے والے وقت کے بارے میں کچھ کہنا انسان کی سب سے بڑی حماقت ہوتی ہے، اور اب میں یہ حماقت کبھی نہیں کروں گا۔ امکانات تو ہیں منصور بھائی اس بات کے، امکانات تو ہیں کہ ہم کسی طرح ساحل تک پہنچ جائیں۔ ہاں، انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ ممکن ہے
تقدیر ہمارے لیے کچھ نئے راستے منتخب کر چکی ہو۔ اگر ہم قاہرہ پہنچ گئے منصور بھائی تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ گلاب، ایک ایسی آبادی تک پہنچنا ہمارا مقصد تھا جہاں سے ہم اپنی زندگی کے راستے منتخب کر سکیں۔ اگر تقدیر نے ہمیں قاہرہ پہنچا دیا تو وہاں ہماری حیثیت مجرموں کی سی ہوگی۔ ظاہر ہے ہم اپنی کہانیاں سناتے پھریں گے اور کوئی ان کہانیوں پر یقین نہیں کرے گا۔ ہوگا وہی جو قانونی طور پر ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ اپنے طور پر اپنی زندگی بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ذمہ داری 100% ان کی اپنی ہے۔ باقی رہا تمہارا معاملہ، کسی بھی پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤ، وہاں جا کر اپنے بارے میں تفصیلات بتا دینا اور ان سے درخواست کرنا کہ تمہیں تمہارے سفارت خانے تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد ممکن ہے تمہارا سفارت خانہ تمہیں تمہارے ملک پہنچا دے۔ مشکلات کا شکار تو ہوگے گلاب، لیکن بہرطور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ گلاب میری باتوں کو غور سے سنتا رہا، پھر بولا، منصور بھائی، کیا تم وہاں میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ ہاں گلاب، میں تمہیں پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں اور اب بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ قاہرہ پہنچنے کے بعد ہمارے راستے الگ الگ ہوں گے۔ دراصل مجھے کچھ ایسے معاملات سے نمٹنا ہے جن کے بارے میں تمہیں تفصیل بھی نہیں بتا سکتا۔ میں نہیں چاہتا گلاب کہ تم میرے ساتھ مشکلات میں پھنسو۔ تم نے اپنی جو کہانی سنائی ہے اس میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ تم زندگی میں کوئی تبدیلی تلاش کر سکو۔ تمہارے لیے اپنے وطن چلے جانا ہی مناسب ہے۔ میں نے جواب دیا، تب پھر اس کے لیے بھی مجبور نہ کرو منصور بھائی کہ میں وہاں قانونی طور پر سب کچھ کروں۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ ہاں منصور بھائی، میں ایک سیدھا سادہ جاہل سا آدمی ہوں، لیکن اتنی باتیں ضرور جانتا ہوں کہ اگر میں نے خود کو سچائی اور سادگی سے قانون کے حوالے کر دیا تو قانون میری باتوں پر یقین نہیں کرے گا اور لوگ یقینی طور پر نہ جانے مجھے کیا سمجھیں گے، اور پھر میرے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اس سے الگ نہیں ہوگا جو ہوتا چلا آیا ہے۔ منصور بھائی، اگر تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے تو میں یہ کوشش کروں گا کہ مصر میں اپنے لیے کوئی جگہ تلاش کر سکوں۔ اگر مجھے وہاں کو مناسب جگہ مل گئی تو کچھ عرصہ نوکری کرنے کے بعد پھر اپنے لیے کوئی ایسا راستہ تلاش کروں گا کہ اپنے وطن پہنچ جاؤں۔ میں خود بھی اتنا ناکارہ نہیں ہوں، بس یوں کہیں کہ حالات نے مجھے مٹی بنا دیا تھا۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور کہا، اگر یہ بات ہے گلاب تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی۔ میں اس بات پر بے حد مسرور ہوں گا کہ تم زندگی کے بہتر راستے تلاش کر سکے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں گلاب۔ گلاب خاموش رہا۔ اس کے بعد اس نے اس موضوع پر اور کوئی بات نہیں کی۔ دوسرے تمام لوگ جو میری وجہ سے آزادی کا چہرہ دیکھ سکے تھے میرے ممنون تھے اور اپنی دنیا الگ بسائے ہوئے تھے۔ گلاب انہی میں شامل ہو گیا۔ بہروز البتہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک بات پوچھوں ماسٹر؟ ضرور پوچھو۔ تمہیں کوئی روک سکتا ہے؟ میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے ان لوگوں میں شمار نہیں کریں گے جو آپ کے معاملات میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ نہیں بہروز، میں نے تم سے بادیان پر ہی کہہ دیا تھا۔ تم اسی طرح میری زندگی کا جزو بن چکے ہو جس طرح ایاز میرا ساتھی تھا۔ ایاز کی وجہ سے مجھے اس دنیا سے اس قدر نفرت نہیں ہوئی جتنی ہو جانی چاہیے تھی۔ دوسری شخصیت تم ہو جس کی وجہ سے میں اس دنیا سے محبت کروں گا، حالات کیسے بھی ہوں۔ تم میرے ساتھی رہو گے بہروز، تم یقینی طور پر میرے ساتھی رہو گے۔ میں اس اعتماد اور اس محبت کے لیے صحیح الفاظ تلاش نہیں کر سکتا جس سے میں تمہارا شکریہ ادا کروں منصور۔ بس یوں سمجھو کہ میں تمہارا غلام ہوں۔ بہروز کے انداز میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں نے محبت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اس جگہ پہنچ گیا جو ہمارے آرام کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ لانچ صبح روئی سے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ دوپہر ڈھلی، شام ہو گئی۔ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی جاتی رہی تھیں۔ کیپٹن ینگ بہت اچھی طرح ہمارے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ شام کی چائے پر وہ ہمارے ساتھ ہی آ بیٹھا اور مسکراتے ہوئے بولا، کہو دوستوں، کیسا سفر طے ہو رہا ہے؟ کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ابھی تک؟ نہیں مسٹر ینگ، بے حد شکریہ۔ بس اب ہمارے ذہنوں پر یہ احساس سوار ہے کہ قاہرہ کے درمیان ساحل پر اتر کر کہاں جائیں گے۔ کیا آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں مسٹر ینگ؟ میں نے سوال کیا۔ ینگ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، پھر اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ قاہرہ پہنچنے میں کافی وقت ہے۔ تم لوگوں کو ابھی سے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود ہم اپنے ذہنوں میں کوئی پروگرام تو ترتیب دے لیں۔ میں نے کہا، پہلے سے سوچے ہوئے پروگرام کبھی پورے نہیں ہوتے، میری اس بات کو یاد رکھنا، ینگ نے کہا، اور میں عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے ینگ کے الفاظ کسی قدر عجیب لگے۔ بہرطور میں نے اس کا تذکرہ اس سے نہیں کیا اور ینگ خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ بادیان سے آتے وقت تم اپنے ساتھ کیا لائے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میں نے جو کہا ہے اس کا وہی مطلب ہے مسٹر، اس میں کوئی ہیر پھیر والی بات نہیں۔ بادیان آنے والے اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور لاتے ہیں، غلام، چرس یا ایسی ناجائز منشیات جو عام جگہ پر ایسی قیمتیں نہیں دیتی، ینگ نے کہا۔ ہاں، ہم لوگ چرس لائے تھے، البانو نے بھی یہی بتایا تھا۔ ویسے آپ لوگوں نے کافی دولت کمائی ہوگی چرس سے۔ آپ کے اس سامان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ینگ نے پوچھا۔ اس کی تفصیل بتانا ضروری نہیں ہے ینگ، میں نے جواب دیا، اور وہ شانے ہلا کر ہنس پڑا۔ اوہ نہیں نہیں، یہ باتیں صرف گفتگو برائے گفتگو سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر اس معاملے میں کچھ بتانا نہیں چاہتے تو نہ صحیح۔ ینگ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔
سوری مسٹر ینگ، میرا مقصد کسی دور آپ کی دل شکنی کرنا نہیں تھا، براہ کرم تشریف رکھیے۔ اوہ نہیں ڈیئر، میں ناراض ہو کر نہیں اٹھ رہا، میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، اور ایک بار پھر تمہیں ایک بات بتا دوں کہ یہ سب کچھ میں نے ازراہ دوستی پوچھا تھا، تم اس کو محسوس نہ کرنا، میں ذرا لانچ کا جائزہ لے لوں۔ ینگ وہاں سے چلا گیا، لیکن نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے خطرے کی طرف متوجہ کر رہی تھی، حالانکہ بظاہر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ینگ نے جو کچھ کہا تھا وہ ایک عام سی بات تھی۔ بہروز نے بھی میری یہ کیفیت محسوس کر لی اور مجھ سے کہنے لگا، کیا بات ہے چیف، کچھ الجھے سے نظر آنے لگے ہو؟ میرا مطلب ہے کچھ دیر قبل تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن اب؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یار بہروز، تم تو اب میری رگ رگ سے واقف ہوتے جا رہے ہو، تم نے یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ میں کچھ الجھ گیا ہوں۔ ویسے کیا تمہیں ینگ کی گفتگو عجیب سی محسوس نہیں ہوئی؟ ہوئی تھی، اور یہ بھی علم ہے کہ آپ اسی گفتگو سے الجھے ہوئے ہیں مسٹر منصور، بہروز نے کہا۔ ہاں یہ کہو کہ میری چھٹی حس مجھے کسی خطرے کا احساس دلا رہی ہے۔ ہمارے ہتھیار بھی بادیان پر لے لیے گئے تھے، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ لانچ کا عملہ کس قدر مسلح ہے۔ مگر یہاں ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ بہروز نے پوچھا۔ میں نے کہا نا، اس کا جواز نہیں ہے میرے پاس۔ ممکن ہے کہ میرا وہم ہو، بہروز پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ شام گہری ہوتی گئی اور ماحول پر اس کے بعد تاریکی کا سناٹا مسلط ہو گیا۔ سمندر کی لہریں لانچ سے ٹکرا ٹکرا کر منتشر ہوتی رہیں اور ان کی آواز فضاؤں میں ابھرتی رہی۔ باقی لانچ پر خاموشی تھی۔ عملے کے افراد پرسکون انداز میں اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے رات کا کھانا کھایا اور پھر آرام کرنے کے لیے اس مخصوص حصے میں دراز ہو گئے جو ینگ نے ہمیں بتایا تھا، اور تقریباً اس وقت رات کے 10:30 بجے تھے۔ ہم پر اچانک تیز روشنیاں پڑیں۔ ان روشنیوں نے ہمیں اپنے احاطے میں لے لیا تھا۔ روشنیاں اتنی تیز تھیں کہ ہماری آنکھیں چکا چوند ہو گئیں، اور ہم سب آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ بیٹھے۔ چند لمحات کے بعد ہمارے سامنے کی سمت کی روشنیاں بجھا دی گئیں۔ بس عقب سے ہم پر ویسی ہی تیز روشنیاں پڑ رہی تھیں جو یقیناً کسی سرچ لائٹ سے ڈالی گئی تھیں، اور پھر ایک شخص ہمارے سامنے آ گیا۔ آنکھوں سے دھند چھٹی تو میں نے اس شخص کو دیکھا۔ میرا دل دھک سے ہو کر رہ گیا۔ یہ کیپٹن البانو تھا۔ اس کے عقب میں 4 آدمی تھے جن کے ہاتھوں میں دبے ہوئے پستول ہماری جانب اٹھے ہوئے تھے۔ کیپٹن البانو کو لانچ پر دیکھ کر مجھے جس قدر حیرت نہ ہوتی کم تھی۔ میں ششدر کھڑا اسے دیکھتا رہا، اور البانو مسکراتا رہا۔ پھر بولا، میں تمہاری اس حیرت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں مسٹر۔ تمہیں یقیناً تعجب ہوگا کہ میں تمہیں خدا حافظ کہہ کر گیا تھا، پھر میں اس لانچ پر کیسے پہنچ گیا؟ حیرت کی بات ہے مسٹر البانو، اور مزید حیرت اس بات پر ہے کہ تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں پستول ہیں۔ آخر کیوں؟ تمہارا انداز ہمارے ساتھ اتنا جارحانہ کیوں ہے، اور تمہیں اس طرح لانچ پر آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، تم یہ سوال کر سکتے ہو دوست۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جزیرہ جسے بادیان کہا جاتا ہے ان جرائم پیشہ افراد کا جزیرہ ہے جو اپنی قوت اور طاقت کے بل پر یہاں آتے ہیں، دولت سمیٹتے ہیں اور اپنی اپنی دنیا میں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر شخص کو محتاط رہنا ضروری ہے۔ میں خود بھی یہاں قانونی طور پر نہیں آتا، ہر چند کہ میرا جہاز ایک قانونی حیثیت رکھتا ہے اور میں دنیا کی نگاہوں میں ایک باعزت کپتان ہوں، لیکن یہ میری ذہانت ہے کہ میں سمندر میں کچھ وقت ایسا بھی حاصل کر لیتا ہوں جسے بادیان پر گزار سکوں۔ پھر اس وقت کا حساب میں نہایت صفائی سے دے دیتا ہوں، اور کسی کو شبہ بھی نہیں ہوتا کہ میں سمندر کے سینے پر سفر نہیں کرتا رہا ہوں۔ یہ وقت جو میں بادیان پر گزارتا ہوں میرے عزیز، صحیح معنوں میں یہی میری آمدنی کا ذریعہ ہے، ورنہ کسی جہاز کی کپتانی سے کسی شریف آدمی کو کیا مل سکتا ہے؟ تم خود سوچو، میں نے جو دولت اکٹھی کی ہے بادیان سے اکٹھی کی ہے، اور بادیان کے لوگ البانو کو بہتر طور پر جانتے ہیں، کم از کم وہ جو اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں بادیان سے واپسی کا سفر اختیار کروں۔ ممکن ہے میں تمہیں یہاں سے لے جا کر قاہرہ چھوڑ دیتا، لیکن تمہارے پاس جتنی دولت مجھے محسوس ہوئی تھی اس نے، سچی بات ہے، میری نیت خراب کر دی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہاری دولت میرے پاس آنی چاہیے، اور چونکہ ابھی میں اور مسٹر ینگ کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اس لیے تمہاری دولت لوٹنے کے بعد ہمیں تم سے بھی نجات حاصل کرنا ہوگی تاکہ ہم آرام سے بادیان پر اپنا کچھ کام کریں۔ میں نے تمہارے سامان کی تلاشی لے لی ہے، جو کچھ مجھے مل سکا ہے مجھے معاف کرنا، میں نے حاصل کر لیا ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی ہمیں دے دو۔ گویا تم لٹیرے ہو، قزاق ہو تم، میں نے غراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، جب ہمارا جہاز سمندر کی مخصوص پٹیوں کو چھوڑ کر بادیان کی جانب رخ کرتا ہے تو اس جہاز پر موجود تمام لوگ لٹیرے بن جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے، دولت، دولت۔ ہم اپنی مہذب زندگی وہیں چھوڑ آتے ہیں اور وہ راستے اختیار کر لیتے ہیں جو ہمیں دولت کی سمت لے جاتے ہیں۔ تم سے سب کچھ حاصل کرنے کے بعد ہم تمہیں سمندر میں پھینک دیں گے اور لانچ واپس بادیان پہنچ جائے گی۔ بادیان پر میرا جہاز موجود ہے، ابھی تو مجھے وہاں بہت کچھ کرنا ہے۔ میرے پاس قطعی وقت نہیں ہے کہ میں کہیں دور تک سفر کر سکوں۔
نہ ہی مسٹر ینگ ابھی کہیں جا سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اب تم لوگ اپنے آخری سفر کی تیاریاں کرو. ہاں ذرا ان کی تلاشی تو لینا، اس نے اپنے عقب میں کھڑے ہوئے آدمی سے کہا. اور چند افراد ہمارے قریب پہنچ گئے. میں اس خوفناک صورتحال سے ایک لمحے کے لیے تو سخت پریشان ہو گیا تھا، لیکن اس زندگی کا اختتام اچانک اتنے قریب کبھی نہیں آیا تھا جتنا اب. چنانچہ میرے پاس سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں تھا. جو کچھ کرنا تھا اندھے اقدامات کے تحت کرنا تھا. چنانچہ جو ہی مسلح شخص نے عقب سے آ کر میرے سینے پر ہاتھ رکھا، میں نے دونوں ہاتھ الٹے کر کے اس کی پسلیوں پر مارے اور پھر اسے سر سے بلند کر کے اس قوت سے البانو پر پھینکا کہ البانو خود بھی سنبھل نہ سکا. وہ پیچھے کھڑے ہوئے آدمیوں پر ڈھیر ہو گیا. 2 آدمیوں نے اسے سنبھالا، البتہ بقیہ 2 نے فائرنگ شروع کر دی. چند چیخیں ابھریں. میں نے یہ بھی اندازہ نہیں لگایا کہ وہ چیخیں کس کی ہیں. اس وقت تو جو کچھ ہونا تھا ہو ہی جانا تھا. اڑتا ہوا ان دونوں پر جا پڑا. وہ البانو کو سنبھالنے کی کوششوں میں مصروف تھے. میں نے اندازہ رکھا تھا کہ ان دونوں کے پستول کس طرح میرے ہاتھ میں آ سکتے ہیں. چنانچہ جو ہی میں ان پر گرا، میرے دونوں ہاتھوں نے ان کے پستول چھین لیے اور پھر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان 2 افراد پر گولیاں چلا دیں جن کے ہاتھوں میں پستول موجود تھے اور جو فائرنگ کر رہے تھے. میری چلائی ہوئی دونوں گولیوں نے ان کی پیشانیوں میں سوراخ کر دیے اور وہ چیخیں مار کر الٹ گئے. البانو جو کسی قدر سنبھل گیا تھا الٹی کلابازی کھا کر میری طرف آیا اور میں نے ایک گولی اس کے سینے میں بھی داغ دی. میں اس وقت ذرا بھی تکلف سے کام نہیں لے رہا تھا. جہاز کے عملے کا کوئی فرد میرے سامنے آیا، میں نے اس پر بے دریغ پستول استعمال کر ڈالا. اسی دوران گلاب نے بھی ایک کارنامہ دکھا ڈالا، یعنی جو 2 پستول نیچے گر پڑے تھے اس نے اپنے قبضے میں لے لیے اور وہ بھی جہاز کے عملے کے لوگوں پر فائرنگ کرنے لگا. بہروز کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے. ذرا سی دیر میں ہم نے عملے کے تقریباً 10 آدمیوں کو ڈھیر کر دیا. کچھ اور لوگ جو ہمارے ساتھی غلام تھے اسلحے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. چنانچہ ان کی مدد سے ہم نے انتہائی پھرتی سے حالات پر قابو پا لیا. لانچ کے عملے کے تمام افراد یا تو شدید زخمی ہو گئے تھے یا ہلاک ہو چکے تھے. کیپٹن البانو کے عین دل کے مقام پر گولی لگی تھی، چنانچہ اس کی فوری موت واقع ہو گئی تھی. کچھ فاصلے پر گیری ینگ بھی اوندا پڑا تھا. میں نے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے پلٹ کر دیکھا تو اس کی پیشانی اور سینے پر 3 گولیاں پیوست تھیں. یہ گلاب کی چلائی ہوئی گولیاں تھیں. گلاب نے در حقیقت اس وقت انتہائی بررفتاری سے کام کیا تھا اور میری پوری مدد کی تھی، ورنہ غیر تربیت یافتہ لوگوں سے ایسے خوفناک اور اچانک پیش آنے والے حادثے سے نمٹنے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی. لانچ کا ہنگامہ فرو ہو گیا تھا اور اب کوئی مزاحمت نہیں تھی. بہروز کہاں ہے گلاب؟ میں نے لانچ میں نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا اور گلاب بھی ادھر ادھر دیکھنے لگا. پھر ہم دونوں ہی ایک طرف لپکے. بہروز ہمیں نظر آ گیا تھا. میں نے جلدی سے اس کا بدن دیکھا. اس کی بائیں ران پر سوراخ تھا اور اس سے خون ابل رہا تھا. بقیہ بدن ٹھیک تھا. سانس کی رفتار میں بھی کوئی فرق نہیں تھا. ابتدائی امداد کے طور پر میں نے اس کے زخم پر پٹی کس دی اور اسے ہلا جلا کر دیکھا. وہ بے ہوش تھا. چنانچہ میں اسے اس جگہ سے اٹھا کر لانچ کے کیبن میں لے گیا. ران کے زخم کا اندازہ لگانے کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ گولی نے کس قدر نقصان پہنچایا ہے. کسی چیز کی ضرورت منصور بھائی؟ گلاب نے پوچھا. نہیں گلاب، لانچ کو کنٹرول کرو، میں ذرا بہروز کو دیکھ لوں، اس کے بعد تمہارے پاس پہنچتا ہوں، میں نے کہا اور گلاب چلا گیا. بہروز کا چہرہ زرد ہو رہا تھا. خون رک گیا، لیکن اتنی ہی دیر میں کافی خون بہہ گیا تھا اور اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی تھی. میں نے احتیاط سے اس کے زخم پر بندھی ہوئی پٹی کھولی. خون پھر رسنے لگا، لیکن زخم دیکھے بغیر چارہ بھی نہیں تھا. اس کے لیے بہروز کا زیریں لباس اتارنا ضروری تھا. میں نے تکلف مناسب نہیں سمجھا. زیادہ خون بہہ جانے سے اس کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا. چنانچہ میں نے اس کا لباس نیچے سرکا دیا تھا. لیکن دوسرے لمحے میرے دماغ میں ایک شدید دھماکہ ہوا. میری آنکھیں جھپک گئیں، پھر کھلیں اور پھر بند ہو گئیں. مجھے ان کی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا. جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ ناقابل یقین تھا. بہروز لڑکی تھا. ہاں، بہروز لڑکی تھا. ایک لمحے کے لیے دل میں اس کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو گئی. اس نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ لیکن پھر خود میرے ذہن نے مجھے سارے سوالات کے جوابات دے دیے. ابتدا میں اسے میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا. آہستہ آہستہ ہی اعتماد قائم ہوا اور اس کے بعد جھجک پیدا ہو گئی ہوگی. بہروز نے کوئی جھوٹی کہانی تو نہیں سنائی مجھے، سوائے اس کے کہ اس نے اپنے کردار کو ایک نوجوان کی حیثیت سے پیش کیا تھا. وہ تو اور زیادہ قابل عزت تھا کہ اس نے لڑکی ہو کر اس طرح حالات کا مقابلہ کیا. میں نے خود کو سنبھال لیا. وہ لڑکی ہے تو کیا ہوا؟ اس وقت میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کی دیکھ بھال کر سکے. چنانچہ میں نے ذہن کو ہر آلودگی سے پاک کر کے اس کے زخم کو دیکھا اور یہ دیکھ کر مجھے ازحد مسرت ہوئی کہ گولی گوشت سے ہی پار ہو گئی تھی اور ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا تھا. نرم و نازک بدن کے لیے اب زیادہ احتیاط کرنی پڑی. کوئی دوا وغیرہ تو نہیں تھی. جلا ہوا کپڑا دونوں طرف سے زخم میں بھرا اور احتیاط سے پٹی کس دی. خون بالکل رک گیا تھا. میں نے اطمینان کرنے کے بعد اس کا لباس درست کر دیا اور پھر پیشانی مسلنے لگا. خود بہروز پر اس بات کا کیا اثر ہوگا اور دوسرے لوگوں کو؟ نہیں،
دوسرے لوگوں کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ بہت سے فیصلے کیے تھے میں نے دل ہی دل میں۔ بہروز بدستور بے ہوش تھا۔ میں نے اسے اطمینان سے لٹا دیا۔ اب تو صورتحال اور نازک ہو گئی تھی۔ میں کسی اور کو اس کے پاس نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ لیکن باہر کا جائزہ لینا بھی ضروری تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب ذہن میں نہیں آئی کہ اسے وہیں رہنے دوں اور کیبن کا دروازہ باہر سے بند کر دوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیبن سے باہر آ گیا۔ گلاب اور دوسرے لوگوں پر سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ لانچ کا انجن سٹارٹ تھا اور لانچ اپنی جگہ رکی ہوئی تھی۔ سمندری لہریں اسے ہچکولے دے رہی تھیں۔ میں نے سب سے پہلے اس کا انجن بند کیا اور اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ پھر لانچ کو سیدھا کرنے کے بعد میں نے گلاب کو مخاطب کیا اور گلاب سراسیما سے میرے پاس آ گیا۔ سب سے پہلے ان لوگوں سے معلوم کرو گلاب کہ ان میں سے کوئی لانچ کی ڈرائیونگ سے متعلق کوئی بات جانتا ہے؟ نہیں جانتا منصور بھائی۔ کیسے معلوم ہوا؟ ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اب کیا کریں گے، گلاب نے جواب دیا۔ اوہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے گلاب، میں لانچ سنبھال سکتا ہوں۔ آؤ تمہیں اس کے بارے میں مختصراً کچھ بتا دوں، یا پھر یوں کرو کہ پہلے ہم ان ذلیل آدمیوں سے نجات حاصل کر لیں۔ چلو سب لوگ ان کے لباسوں کی تلاشی لو اور جو کچھ ان کے پاس سے برآمد ہو نکال لو۔ اس کے بعد ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دو۔ میں نے انہیں ہدایت دی اور وہ سب میری ہدایت کی تعمیل میں مصروف ہو گئے۔ لاشوں کے لباسوں سے بہت کچھ ملا تھا۔ بہرحال لانچ کو ان لوگوں سے خالی کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرش سے خون وغیرہ صاف کیا گیا۔ گلاب نے ان میں سے چند لوگوں کے لباس بھی اتار لیے تھے اور انہی لباسوں سے فرش سے خون صاف کیا گیا اور پھر ان کپڑوں کو پانی میں پھینک دیا گیا۔ سمندر میں بڑا ہنگامہ ہو رہا تھا۔ پہلے تو ہم نے اس پر توجہ نہیں دی، لیکن پھر کسی خیال کے تحت میں نے کنارے پر آ کر جھانکا تو نیچے ایک دہشت ناک منظر نظر آیا۔ گوشت خور مچھلیوں کے غول لانچ کے ارد گرد پھیل گئے تھے اور انسانی اعضا پانی پر اچھل رہے تھے۔ مچھلیوں نے اپنے تیز دانتوں سے ان لاشوں کے حصے بکھرے کر لیے تھے اور اپنا اپنا حصہ منہ میں دبائے ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں۔ مچھلیوں کی تعداد اتنی تھی کہ یہ چند لاشیں اس کے لیے بہت کم تھیں۔ ابھی تو پانی میں خون موجود ہے، وہ وہیں الجھی رہیں گی، لیکن لاشوں کو چٹ کرنے کے بعد وہ بے قابو ہو جائیں گی اور پھر ممکن ہے وہ لانچ پر حملہ آور ہوں۔ کافی عظیم جثے کی مچھلیاں تھیں اور ان کے آری جیسے دانت نمایاں تھے۔ ان کی آنکھوں میں موت کی چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ اس لیے اس سے قبل کہ وہ کوئی خطرناک مرحلہ پیدا کر دیں، ان کے نرغے سے نکل جانا ضروری ہے۔ لانچ ڈرائیو کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، نہ ہی سمندر کے بارے میں کچھ جانتا تھا، لیکن اگر میں بھی ان لوگوں سے اپنی عدم واقفیت کا اظہار کر دیتا تو سب خوفزدہ اور بددل ہو جاتے اور اس کے بعد نہ جانے کیا مشکل پیدا ہوتی۔ بہرحال لانچ کے کل پرزے دیکھے۔ ڈرائیونگ سے واقفیت تھی، اس لیے کام چلا لیا اور لانچ کو بھی کار کی طرح چلانے لگا۔ انجن کی آواز سے مچھلیاں کچھ خوفزدہ ہو کر دور ہٹ گئیں اور میں لانچ ان کے درمیان سے نکال لے گیا۔ میری تمام تر توجہ اب لانچ پر تھی اور چند منٹ کے اندر مجھے اس کی ڈرائیونگ سمجھ میں آ گئی۔ اب کوئی دقت نہیں تھی۔ گلاب میرے نزدیک آ کھڑا ہوا تھا۔ میں اسے ڈرائیونگ کا طریقہ بتانے لگا اور پھر خود اسٹیئرنگ سے ہٹ گیا۔ گلاب نے کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ میں اسے اصولی باتیں بتانے کے بعد بولا، کیا خیال ہے گلاب، تم اسے کنٹرول کر سکتے ہو؟ ہاں منصور بھائی، یہ تو بہت آسان ہے۔ اگر سمندر میں کوئی خاص بات دیکھو تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ بہروز ابھی تک بے ہوش ہے، اسے دیکھوں، کہیں اس کی حالت زیادہ نہ بگڑ جائے۔ اور سنو، تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے ایک شخص سے کہا۔ دانیال آقا، اس شخص نے ادب سے کہا۔ دانیال، چائے یا کافی ملے تو بنا کر لے آؤ، دوسرے لوگوں کو بھی پلاؤ اور خود بھی پیو۔ ہم صبح کی روشنی میں باقی امور کا جائزہ لیں گے۔ جو حکم آقا، دانیال نے کہا اور میں کیبن کی طرف چل پڑا۔ میں نے کیبن کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ بہروز چت لیٹا تھا، بلکہ لیٹی تھی۔ اب تو اس کی شخصیت عجیب ہو گئی تھی میری نگاہ میں، لیکن بہروز کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ کیبن کے دروازے پر آہٹ ہوئی تو اس نے گردن گھمائی اور پھر مجھے دیکھ کر اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ منصور وہ بے اختیار دونوں ہاتھ پھیلا کر اٹھا اور میں جلدی سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ لیٹے رہو، لیٹے رہو۔ خدا کی قسم یہ تم ہی ہو، یہ تم ہو منصور، میرے آقا، میرے مالک، میرے منصور۔ وہ شدید جذباتی ہو گئی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے دونوں بازو میرے گرد ڈال کر مجھے بھینچ لیا۔ کیسی کیفیت ہے تمہاری؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، نہ جانے کیسے کیسے وسوسوں کا شکار رہا ہوں، بہروز نے کہا۔ مثلاً؟ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے خود کو اس کیبن میں بند پایا۔ میں اٹھ کر وہاں گیا تو میں نے دروازہ بند پایا۔ اس وقت میں نے یہی سمجھا کہ میں قیدی ہوں اور ان بدبختوں نے ہم پر قابو پا لیا ہے۔ تم اٹھ کر دروازے تک جا چکے ہو؟ میں نے کہا۔ ہاں، مگر یہ بتاؤ کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہم نے ان سب کو قتل کر دیا اور اب ان کے بدن بے گوشت ہو چکے ہوں گے۔
کیا مطلب؟ ان کی لاشیں مچھلیاں کھا چکی ہوں گی، سمندر میں پھینک دیا تھا انہیں۔ بہروز بے صبری سے سوالات کیے جا رہا تھا۔ بے وقوف نے شاید ابھی تک اپنی حالت پر غور نہیں کیا تھا۔ ہاں، ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئی تھیں۔ البانو اور ینگ بھی؟ بہروز نے پھر پوچھا۔ ان لوگوں میں سے کوئی زندہ نہیں بچا۔ میرے خدا، البانو وہ ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا منصور۔ بہروز پرخیال انداز میں بولا۔ کیسی غلط فہمی؟ اس کا خیال تھا کہ شاید ہم جزیرہ بادیان سے بہت بڑی دولت لے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس کی یہ غلط فہمی فطری تھی۔ وہ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ دراصل تمہیں دولت سے کوئی دلچسپی نہیں معلوم ہوتی، اس کا اندازہ تو میں بھی کر چکا ہوں۔ تم نے منہ مانگی قیمت نہایت آسانی سے اسے دے دی، بس یہی بات تھی۔ اوہ، ممکن ہے، ممکن نہیں، یہی حقیقت ہے۔ وہ ایک جہاز کا کپتان ہے، اور پھر جو کچھ اس نے اپنے اور جہاز کے بارے میں بتایا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ غیر قانونی طور پر وہ کتنی دولت کما لیتا ہے۔ اگر وہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتا تو اتنا بڑا کھیل نہ کھیلتا۔ وہ خود بھی چھپ کر لانچ پر آ گیا۔ مقصد یہی ہوگا کہ ہمیں موت کے گھاٹ اتار کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا اور لانچ واپس چلی جائے گی۔ یقیناً ایسا ہی تھا، لیکن بہروز مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ تم نے یہاں بھی پانسا پلٹ دیا۔ ہم میں سے کوئی سمندر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ اگر سمندر میں یوں ہی بھٹکتے رہے تو ڈیزل کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، اور خوراک بھی۔ ابھی تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اوہ، یہ کافی کی بو نہیں ہے؟ دفتن بہروز نے چوہے کی طرح ناک سکوڑتے ہوئے کہا، اور میری بات درمیان میں رہ گئی۔ اسی وقت دانیال کافی کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ ایک بڑے برتن میں کافی تھی اور ساتھ شیشے کے 2 مگ رکھے ہوئے تھے۔ شکریہ دانیال، باقی سب لوگوں کے لیے بنا لی آقا، تمہارے بعد ان لوگوں کو دوں گا۔ دانیال نے ٹرے میرے سامنے رکھ دی اور باہر نکل گیا۔ میرے خدا، یوں لگتا ہے جیسے لانچ مکمل طور سے ہماری کمان میں ہو۔ تم نے اتنی جلدی حالات پر کنٹرول کر لیا ہے منصور؟ ہاں، لانچ تو ہماری کمان میں ہے، لیکن سمندر… لو کافی پیو۔ میں نے پیالوں میں کافی نکالی اور ایک پیالہ اسے دے دیا۔ اس نے شکریہ کے ساتھ پیالہ لے کر پوچھا، انجن پر کون ہے؟ گلاب، لیکن مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ وہ بیچارہ ڈرائیونگ نہیں جانتا، بس میں اسے الجھا آیا ہوں۔ ہم دونوں کافی پیتے رہے۔ بہروز کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، پھر اس نے کہا، ہاں، تم کیا کہہ رہے تھے؟ مزید کچھ نہیں کہوں گا، تم کافی اور لے لینا اور آرام کرنا، ابھی چلنا پھرنا خطرناک ہوگا۔ میں نے اپنے پیالے میں مزید کافی لی اور باہر نکل آیا۔ مجھے یقین تھا کہ ابھی تک بہروز نے صورتحال پر غور نہیں کیا تھا۔ اسے گمان تک نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہو گیا ہوں، ورنہ اس کے آثار اس کے چہرے پر ضرور جھلکتے۔ باہر کے معاملات ٹھیک تھے، سب کافی پی رہے تھے، کچھ کھانے پینے کا شغل بھی جاری تھا۔ گلاب نے ایک اور ہیلپر بنا لیا تھا جو اس کی جگہ سٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا۔ سب ٹھیک ہے گلاب؟ ہاں منصور بھیا، بالکل ٹھیک۔ کافی مزہ دے رہی ہے، تم آرام کرو منصور بھیا، اب ہم اس لانچ کی اماں کو بھی چلا لیں گے۔ گلاب کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی خوشی میں رخنہ اندازی پسند نہیں کی، جبکہ میرا ذہن جب بھی آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا، مجھے یہ احساس ہونے لگتا کہ ابھی ہمیں بہت سی مشکلات سے گزرنا ہے۔ زندگی ابھی اور بھیڑ چاہتی ہے۔ سمندری سفر آسان نہ ہوگا، بس تقدیر ہی ہمیں پار لگا سکتی ہے۔ ہمیں راستوں سے واقفیت نہیں تھی۔ لانچ کے کنٹرول سے ناواقفیت جتنے مسائل پیدا کر سکتی ہے، اس کا بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ صبح ہو گئی۔ رات کو میں نے دوبارہ بہروز کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سورج نکل آیا۔ دانیال اور دوسرے چند لوگوں نے صبح کا ناشتہ تیار کیا۔ میں بھی اس طرف جا رہا تھا جہاں وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ کھانے پینے کا کتنا سامان موجود ہے دانیال؟ میں نے دانیال سے پوچھا۔ بہت مختصر ہے آقا، خاص طور سے پانی کے بس یہ 2 ڈرم ہیں جو آدھے آدھے ہیں، اور یہ خوراک کے ڈبے۔ واقعی اتنے لوگوں کے لیے خوراک اور پانی 4 دن 6 دن سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا۔ ظاہر ہے ینگ اور البانو کسی طویل سفر کا پروگرام بنا کر نہیں نکلے تھے۔ اگر وہ طویل سفر کا پروگرام بناتے تو لانچ میں اتنے لوگوں کی ضرورت کا سامان رکھا جاتا۔ ان کا تو خیال تھا کہ تھوڑی دور سمندر میں چل کر ہمیں لوٹیں گے، قتل کریں گے اور سمندر میں پھینک دیں گے۔ اس کے لیے زیادہ خوراک اور پانی کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ خوراک اور پانی بھی وہ تھا جو لانچ کے عملے سے بچ رہا ہوگا اور اسے اتارنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی ہوگی۔ خوف کی پہلی منزل تھی۔ راستوں سے بے خبر سمندر کے سینے پر بھٹکنے والوں کا مسئلہ خوراک اور پانی تھا۔ اس کے خرچ ہو جانے کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ میں نے دانیال کو ہدایت کی، دانیال، تمہیں خوراک کا انچارج بنایا جاتا ہے۔ اس بات کا اندازہ لگا لو کہ ہمارے پاس خوراک کتنی ہے۔ جس قدر ممکن ہو کم سے کم خوراک خرچ کرو، ورنہ اس کے بعد… جو حکم آقا، دانیال نے کہا۔ دوسرے لوگوں کو بھی میری اس بات سے اتفاق تھا۔ ابھی تک بہروز کی شکل نہیں نظر آئی تھی۔ مجھے تشویش ہوئی، کہیں ران کے زخم نے شدت تو نہیں اختیار کر لی۔
چنانچہ میں کیبن کی طرف چل پڑا۔ بہروز کیبن کی ایک آرام دہ کرسی پر دراز تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے گردن گھمائی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس نے صورتحال پر غور کر لیا ہے۔ ہیلو بہروز۔ ہیلو، وہ آہستہ سے بولا۔ کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہوں منصور۔ زخم کی تکلیف کیسی ہے؟ بہت زیادہ بھی نہیں۔ کیا باندھا ہے اس پر؟ لانچ میں دوا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے جلا ہوا کپڑا زخم میں بھر کے پٹی کس دی ہے۔ اوہ، یوں لگتا ہے جیسے یہ دوا بہت ہی زود اثر ہو۔ تکلیف بہت کم ہے، اس نے کہا۔ شکر ہے، میں تمہارا ناشتہ یہیں لے آتا ہوں۔ بہتر ہے مکمل آرام کرو تاکہ زخم جلدی ٹھیک ہو جائے۔ بہروز کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات رقصاں تھے۔ وہ چند لمحات مجھے دیکھتا رہا اور پھر اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ میں خاموشی سے باہر نکل آیا تھا۔ دانیال سے میں نے اپنا اور بہروز کا ناشتہ لیا، پھر واپس کیبن میں پہنچ گیا۔ ناشتہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں خاموشی سے بہروز کے ساتھ ناشتہ کرتا رہا اور چند لمحات کے بعد میں نے نگاہ اٹھائی تو بہروز کو اپنی جانب نگراں پایا۔ مجھ سے نگاہ ملتے ہی وہ ذرا جھیمپ سا گیا تھا۔ چیف، ایک بات پوچھوں؟ ہاں ہاں ضرور۔ میرے زخم کو تم نے ہی بینڈیج کیا تھا نا؟ ہاں، کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ بہروز نے اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ میں لرزش سی پیدا ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی خاص خیال اسے بے چین کر رہا ہے، اور میں اس خاص خیال کی وجہ سمجھتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ بہروز کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جسم پر بینڈیج لباس کو بدن سے علیحدہ کیے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اس کا راز کھل چکا ہے۔ لیکن میں اس وقت تک بہروز پر اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک بہروز خود ہی اس بارے میں کچھ نہ بتا دے۔ ناشتہ ختم ہو گیا۔ بہروز کی نگاہیں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ اچھا بہروز، میں چلتا ہوں، تم آرام کرو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس نے ہچکچاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر بولا۔ چیف، آپ یقین کریں کہ یہ زخم خراب نہیں ہوگا، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں اس سلسلے میں بہت سخت جان ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں چیف کہ میں آپ کو اس سلسلے میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن میں اس کیبن میں زیادہ وقت نہیں گزار سکتا۔ ابھی تک یہیں پڑا ہوا ہوں، اس وجہ سے طبیعت اکتا سی گئی ہے۔ آپ اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ باہر چلوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں باہر بلانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نہیں سمجھا چیف، 1 منٹ انتظار کر لو، میں نے جواب دیا اور باہر نکل آیا۔ پھر میں نے بہروز کے لیے کرسی کا انتظام کیا۔ 2 آدمیوں کو اس بات پر مامور کیا کہ بہروز کو کرسی پر بٹھا کر باہر لے جائیں، اور کچھ لمحات کے بعد بہروز میرے پاس تھا۔ میں نے اس کی کرسی ایک جگہ رکھوا دی جہاں سے وہ سمندر کا نظارہ کر سکتا تھا۔ اس طرح بہروز باہر آ گیا۔ وہ خاموشی سے سمندر دیکھتا رہا۔ میں ڈیزل کی ٹین چیک کر رہا تھا، حالانکہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ڈیزل کتنے دن ہمارا ساتھ دے سکتا ہے۔ بہرطور لانچ کا سفر جاری رہا اور پھر پورا دن ہم پر سے گزر گیا۔ بہروز نے مچھلیوں کے شکار کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے گلاب اور دوسرے لوگوں سے اس بارے میں مشورہ کیا اور انہوں نے اس بات کی تائید کی۔ چنانچہ دانیال ہی کی نگرانی میں رسیوں کا ایک جال تیار کیا جانے لگا۔ دانیال اس سلسلے میں کچھ سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ یہ دوسرا آدمی تھا جو کام کا ثابت ہو رہا تھا، اور یہ کہ اس کا تعلق یمن سے تھا اور یہ غلاموں میں سے ایک تھا، لیکن ذہین آدمی تھا۔ جلد ہی جال تیار ہو گیا اور شام 5 بجے کے قریب جال سمندر میں ڈالا گیا۔ اس کے نتائج بڑے ہی شاندار نکلے۔ تقریباً 20 سیر وزنی مچھلیاں ہمارے جال میں آ گئی تھیں اور ہم نے انہیں کشتی میں کھینچ لیا۔ زیادہ مچھلیاں پکڑنا بے مقصد تھا کیونکہ ہمارے پاس ان کے خشک کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ زیادہ مچھلیاں یقینی طور پر خراب ہو جاتی۔ بہرطور دانیال نے کچن میں ہی مچھلیاں بھونی اور اب رات کا کھانا یہی رہا۔ نہایت لذیذ مچھلیاں تیار کی گئی تھیں۔ سب نے نہایت ذوق و شوق سے کھائیں۔ اس طرح سمندر پر اب ہماری دوسری رات کا آغاز ہو گیا۔ رات پرسکون تھی۔ کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں نے بہروز کو دوبارہ کیبن میں منتقل کر دیا تھا۔ بہروز کی کیفیت کی وجہ اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ خود اپنی زبان اس سلسلے میں نہیں کھولے گا، میں اس کا اظہار نہیں کروں گا کہ میں اس کی اصلیت جانتا ہوں۔ حالانکہ وہ سمجھتا تھا کہ میں اب اس کی اصلیت سے واقف ہوں، پھر بھی اسی انداز میں مجھ سے گفتگو کرتا رہا جیسے وہ لڑکا ہو، اور میں نے بھی اس گفتگو پر اسے ٹوکا نہیں تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب گلاب نے مجھے سوتے سے جگایا۔ میں تقریباً 3:30 بجے سویا تھا، اور اس وقت تک میں لانچ کا اسٹیئرنگ سنبھالے رہا تھا۔ اس دوران میں نے اس کی مکمل چیکنگ کی تھی۔ 3:30 بجے گلاب نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ اب اسے صبح 7 بجے تک یہ ڈیوٹی انجام دینی تھی۔ اس کے بعد اسٹیئرنگ دوسرے آدمی کے سپرد کرنا تھا۔ میرا اس وقت جاگنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن گلاب نے مجھے کسی خاص وجہ سے ہی جگایا تھا۔ کیا بات ہے گلاب؟ میں نے سوال کیا۔ منصور بھائی، لانچ کا انجن بند ہو گیا ہے، گلاب نے جواب دیا۔ بند ہو گیا؟ میں نے چونک کر پوچھا، اور پھر میں نے خود بھی یہ بات نوٹ کی کہ انجن کی آواز نہیں آ رہی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اندازہ نہیں ہو سکا؟
میں نے سوال کیا۔ نہیں، کوئی اندازہ نہیں ہو سکا، البتہ میں نے سوئچ آف کر دیا ہے، گلاب نے جواب دیا۔ یہ اچھا ہوا، آؤ دیکھیں کہ کیا بات ہے، میں نے کہا اور اٹھ کر اسٹیئرنگ پر پہنچ گیا۔ لانچ کے انجن کے بارے میں جس قدر اندازہ لگایا جا سکتا تھا، اس سلسلے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ ڈیزل ختم ہو گیا ہے۔ ڈیزل کے جو ٹین باقی بچے تھے میں نے اس میں الٹ دیے اور انجن سٹارٹ کیا، مگر انجن سٹارٹ نہیں ہوا۔ اب مجھے واقعی پریشانی ہو گئی تھی۔ لانچ لہروں کے رحم و کرم پر تھی اور ہچکولے لے رہی تھی۔ یہ پریشانی تو واقعی خطرناک تھی اور اس کا کوئی حل میرے پاس نہیں تھا۔ میں اس کے انجن کو ٹٹولنے لگا۔ میں اب اتنا بڑا مکینک بھی نہیں تھا کہ انجن کو سنبھال سکتا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن لانچ کے انجن نہیں چلا۔ ایگنیشن کا سوئچ بھی آن ہو جاتا تھا، مگر انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیا خرابی ہو گئی تھی۔ گلاب اور دوسرے لوگ پریشان نظر آنے لگے کیونکہ یہ مصیبت ہمارے سر پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ گلاب نے متفکرانہ انداز میں میری شکل دیکھی اور بولا، اب کیا کیا جائے منصور بھائی؟ کیا کیا جا سکتا ہے گلاب؟ تقریباً جو چیزیں ضروری تھیں وہ میں دیکھ چکا ہوں، میں نے کہا، اور گلاب بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ اس کا مقصد ہے لانچ اب آگے نہیں بڑھے گی؟ اس نے پریشان لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ گلاب کی بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ظاہر ہے میں اب اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا تھا؟ لانچ رکی ہوئی تھی، بادبان کا کوئی سلسلہ نہیں تھا جس کی مدد سے اس کو ہوا کے رخ پر آگے بڑھایا جا سکتا۔ کوئی بھی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی کہ ہم ان حالات پر قابو پا سکتے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مزید کوشش کی گئی، بادبان بنانے کی کوشش بھی کی گئی تھی، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جسے بادبان کے کپڑے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا۔ اس کے لیے بانس وغیرہ یا کوئی ایسی بلیاں بھی نہیں تھیں جن پر بادبان چڑھائے جا سکتے۔ لانچ پر یقینی طور پر ان حالات سے نمٹنے کا کوئی طریقہ ہوگا یا انجن مکینک اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس وقت ہم بے یار و مددگار لوگوں کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا۔ چنانچہ ہم بے بسی سے ہاتھ ملتے رہے۔ اب بات صرف سمندر کی لہروں کی تھی جو لانچ کو متحرک تو کیے ہوئے تھیں، لیکن لانچ کس طرف جا رہی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ بعض اوقات وہ دائیں سمت کی طرف آگے بڑھ جاتی اور پھر اسی انداز میں پیچھے ہٹ جاتی۔ وہاں تو ہوا کے رخ کی بات ہی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ہچکولے بھی اتنے لگ رہے تھے کہ اب چیزیں گرنے لگی تھیں، گویا ہماری تباہی نزدیک تھی۔ جب ہم بالکل ہی بے حال ہو گئے تو میں کیبن میں پہنچ گیا۔ بہروز بھی صورتحال سے پریشان تھا۔ اس نے سراسیمہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، میں صورتحال سمجھ چکا ہوں منصور، اب کیا ہوگا؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے بہروز۔ میں نہیں جانتا انجن کو کیا ہو گیا ہے، نہ لانچ کے بارے میں اتنی معلومات رکھتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اس پروگرام سے نہیں چلا رہا تھا۔ اگر صورتحال علم میں ہوتی تو میں ایسی کارروائی نہ کرتا، میں لانچ کو چلانے کی کوشش نہ کرتا، لیکن اب جو کچھ ہوا ہے وہ ہم سب کی تقدیر ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آئندہ تقدیر ہمارے لیے کون سا راستہ انتخاب کرتی ہے، میں نے جواب دیا، اور بہروز ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ باہر گلاب اور دوسرے لوگ لانچ کی ریلنگ سے لگے ہوئے اپنی تقدیر کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تب بہروز کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، چیف، کیا بات ہے بہروز؟ میرا نام سعدیہ ہے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہروز، تم جس حیثیت سے مجھ سے ملے تھے میں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ تم نے اپنے حالات بتائے، میں نے ان پر یقین کر لیا۔ میں نے سادگی سے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اگر تم نے اپنے ذہن میں کوئی بات پوشیدہ رکھی ہوئی تھی تو وہ تمہارا حق ہے۔ میں کون لگتا ہوں تمہارا؟ ضروری تو نہیں ہے کہ تم ساری باتیں مجھے بتا دو۔ چیف ناراض نہ ہو، کبھی دل میں ایسا خیال نہ لاؤ، تم صورتحال سے واقف ہو، تم تجربہ کار ہو، تم حقیقت کا تجزیہ کرو گے چیف تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں بے قصور لڑکی تھی۔ میں لڑکی بن کر اگر یہ سب کچھ کرتی تو تم خود ہی سمجھتے ہو میرا کیا حال ہوتا۔ بادیان پر ایک لمحے محفوظ نہ رہتی۔ تم یقین کر لو منصور کہ میں نے ہر رات سولی دیکھی ہے، میں ہر لمحے اس خوف کا شکار رہی ہوں کہ میرا راز آشکار نہ ہو جائے۔ ایک نوجوان کی حیثیت سے بھی میں محفوظ نہیں تھی۔ جزیرے پر جو کچھ مجھے کرنا پڑا وہ میرے لیے بے حد خوفناک تھا۔ اپنی حیثیت قائم رکھنے کے لیے اس قسم کے ہنگامے مجھے کرنے پڑے۔ یقین کرو زندگی میں اس سے پہلے یہ ہنگامے نہیں کیے تھے۔ میں ان حالات سے کبھی نہیں گزری تھی۔ مجبوریوں نے مجھے سب کچھ سکھا دیا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ لڑکا بنی رہوں، اس طرح کم از کم میری عزت و عصمت محفوظ رہ سکتی ہے، ورنہ وحشیوں کے اس جزیرے میں پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ اگر سنجیدگی سے صورتحال پر غور کرو گے منصور تو میں بے قصور نظر آؤں گی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بہروز یار، میں نے تم سے کبھی شکایت کی ہے؟ شکایت کرو نا چیف، تم نے مجھ سے شکایت کیوں نہیں کی؟ مجھے اسی بات کا دکھ ہے۔ میں جانتی تھی کہ تم میرے بارے میں سب کچھ سمجھ چکے ہو۔ میں نے خود کو فریب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی تھی کہ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جان سکے۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بہروز، میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت کیوں پیش آئی۔
تمہیں مجھ پر مکمل بھروسہ ہے منصور؟ ہاں مکمل۔ بہت بہت شکریہ۔ میں جانتی تھی کہ تم بہت فراخ دل انسان ہو اور اس بات پر کوئی ایسا برا خیال دل میں نہیں لاؤ گے جو میرے لیے باعث تکلیف ہو۔ میں نے کہا نا کہ تم کچھ بھی ہو، مجھے تمہاری دوستی سے غرض ہے۔ میں تمہارا پجاری ہوں، میرا مطلب ہے تمہاری پجارن ہوں، بہروز یا سعدیہ نے ہنس کر کہا، اور میں بھی ہنسنے لگا۔ پھر وہ بولی، لیکن منصور، دوران سفر تمہارا کیا خیال ہے میں لڑکا ہی بنی رہوں؟ بہت ضروری ہے بہروز، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم آنے والے وقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں کن حالات سے گزرنا پڑے۔ چیف، برا وقت شروع ہو چکا ہے، ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ بہروز نے پوچھا۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس آنے والے وقت کا انتظار کرو، میں نے جواب دیا۔ بہروز پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے بہروز ہی سے مخاطب کروں گا، تا وقت یہ اس کی اپنی حیثیت بحال نہ ہو جائے۔ سورج بلند ہو چکا تھا، ہمارے چہروں پر مایوسی طاری تھی، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ یہی شکر تھا کہ ہوائیں تیز نہیں چل رہی تھیں اور لانچ کے سرکنے کی رفتار بہت سست تھی، حالانکہ صبح کے وقت سامان میں خاصی الٹ پلٹ ہو گئی تھی کیونکہ ہوائیں بہت تیز تھیں، لیکن جوں جوں سورج بلند ہوتا گیا ہوائیں سست پڑتی گئیں۔ اب لانچ پرسکون انداز میں ہوا کے رخ پر آہستہ آہستہ بہہ رہی تھی۔ سب لوگ صورتحال سے آگاہ تھے، انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ موت آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے۔ اگر سمندر میں مد و جزر کی کیفیت پیدا ہو گئی تو پھر اس لانچ کی دیو ہیکل لہروں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کوئی بھی لہر لانچ کو الٹ دے گی اور وہ خود بھی اس طرح ان مچھلیوں کا شکار ہو جائیں گے جس طرح لانچ کے عملے کے لوگ ان کی نگاہوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے۔ میں جس طرف بھی نگاہ اٹھاتا مجھے موت کی تحریر ان کے چہروں پر نظر آتی۔ بہروز کیبن ہی میں تھا، لیکن چند لمحات کے بعد ہی وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا لیتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے کیبن سے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے مجھے آواز دی تو میں چونک کر پلٹا اور اسے اپنے نزدیک دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے بہروز، تم اپنے پیروں سے چلتے ہوئے یہاں آ گئے؟ ہاں چیف، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا، مگر اس طرح تمہارے زخم کا کھرن ٹوٹ سکتا ہے۔ تو پھر؟ وہ بدستور مسکراتا ہوا بولا، کیا مطلب؟ کیا تمہیں اس کا احساس نہیں ہے؟ ہے چیف، مگر اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہم زندہ بچ سکیں گے؟ بہروز نے سوال کیا اور میرے چہرے پر جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی۔ ہاں بچ سکتے ہیں بہروز، یہ میرا ایمان ہے کہ ہم لوگ بچ سکتے ہیں، حالات کچھ بھی ہوں ہم لوگ بچ سکتے ہیں، میں نے ایک عجیب سے جذبے کے تحت کہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بہروز کے الفاظ نے میرے اندر کون سی قوتیں جگا دی تھیں، کون میری آواز میں بول رہا تھا، بس میں جھنجھلائے ہوئے انداز میں ایک ہی لفظ دہرائے جا رہا تھا، ہم بچ سکتے ہیں بہروز، ہم بچ سکتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے، آئندہ تم ایسی احمقانہ بات ہمارے سامنے نہ کرنا۔ بہروز کے چہرے پر شرمندگی کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے گردن جھکا کر کہا، میں شرمندہ ہوں چیف، میں شرمندہ ہوں، بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور دور افق پر نگاہیں گاڑ دیں۔ جو کچھ میں نے کہا تھا اس کا میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا، بس یہ آواز میرے اندر سے ابھری تھی اور میری نگاہوں نے افق پر اس آواز کا جواب دیکھ لیا۔ کوئی سفید سی شے میری نگاہوں میں لہرائی اور یقیناً یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، کچھ ضرور تھا، یقیناً کچھ تھا۔ میں اپنی جگہ سے ہٹا اور اچھل کر ایک بلند جگہ چڑھ گیا۔ سمندری بگولے بلند ہو رہے تھے، لانچ کبھی اوپر ہو جاتی تھی اور کبھی نیچے۔ میں انتظار کرنے لگا کہ لانچ کسی بگولے پر ابھرے تو میں اپنے اس نظری دھوکے کا تجزیہ کر سکوں، اور ایسا ہی ہوا۔ جب لانچ اوپر ابھری تو میں نے دیکھا کہ ایک جہاز کے مستول آسمان کو چھو رہے ہیں۔ یقیناً وہ کوئی سمندری جہاز تھا جو بحری راستے پر اپنی پٹی سے گزر رہا تھا۔ میرے حلق سے مسرت آمیز چینخ نکل گئی، بہروز، ہم زندہ رہیں گے، سمجھے؟ قسمت نے ہمیں ایک اور موقع دے دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے دوسرے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، ساتھیوں، تقدیر نے ہمیں زندگی دی ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی۔ تمام لوگ خوشی سے ناچنے لگے۔ سب کو صورتحال بھی معلوم ہو گئی تھی، اچھل اچھل کر جہاز کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لانچ کو جہاز تک لے جانے کی کوئی ترکیب نہیں تھی سوائے اس کے کہ خود جہاز والے ہمیں دیکھ لیں اور ہمیں مصیبت زدہ سمجھ کر ہماری مدد کریں، لیکن انہیں متوجہ کرنے کے لیے بھی کوئی مؤثر ترکیب ہونا چاہیے تھی۔ چنانچہ میں نے جتنے رنگین کپڑے دستیاب ہو سکتے تھے اکٹھے کر لیے اور لانچ کی بلند ترین جگہوں پر لہرا دیے۔ اس کے بعد ہم تقدیر کے اس کھیل کو دیکھنے لگے۔ کافی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ جہاز اب صاف نظر آ رہا تھا، لیکن اس طرف سے کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت ہم مایوسیوں کی حدوں کو چھونے لگے تھے جب اچانک امید کا چراغ روشن ہو گیا۔ جہاز کے مستول پر سرخ کپڑا لہرانے لگا تھا، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ ایک بار پھر پرشور ہنگامہ ہونے لگا، لوگ خوشی سے ناچنے لگے تھے، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ سنو، میری بات سنو، ہنگامہ خیزی مت کرو، بات سنو۔ اور وہ سب خاموش ہو گئے۔ جہاز والوں کو کیسے مطمئن کرو گے؟ کیا یہ کہو گے کہ ہم نے لانچ کے سربراہوں کو ہلاک کر کے سمندر میں پھینک دیا ہے؟
میں نے کہا اور سب کے رنگ پھک ہو گئے۔ بہروز نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا تھا، پھر اس نے گردن جھٹک کر کہا، ہاں، فیصلہ کر لینا ضروری ہے کہ ہم جہاز والوں سے کیا کہیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے منصور بھائی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گلاب بولا۔ میں پرخیال انداز میں داہنا گال کھجانے لگا تھا، پھر میں نے جلدی میں ایک ہی بات سوچی، اس کے علاوہ ہم ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ملازمت کی تلاش میں اسمگل ہو کر مشرق وسطیٰ جا رہے تھے۔ راستے میں لانچ طوفان کا شکار ہو گئی اور عملے کے افراد موت کی نظر ہو گئے۔ میں نے کہا، کچھ غیر فطری سی بات ہوگی چیف؟ بہروز بولا۔ کیوں؟ عملے ہی کے تمام افراد ہلاک ہو گئے، ہم سب زندہ بچ گئے؟ نہیں، ہماری تعداد تو 100 کے لگ بھگ تھی، 100 افراد میں سے ہم زندہ بچے ہیں صرف۔ اوہ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ بہروز کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ ہم میں سے کوئی ایک عملے کا آدمی بھی بن سکتا تھا، لیکن اس کے بعد اس سے لانچ کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے اور ظاہر ہے ہم لانچ کے کوائف نہیں بتا سکتے۔ بالکل درست ہے، لیکن ہم سب کو ایک ہی کہانی سنانی ہوگی۔ ہم کہاں سے چلے ہیں؟ گلاب نے کہا۔ کسی ایک جگہ کا نام منتخب کر لو۔ ہم میں سے چند افراد پہلے چلے تھے اور باقی بعد میں ایک جزیرے سے لیے گئے تھے، اور ہمیں لانچ پر لانے والے کا نام بنہام تھا۔ بنہام، بنہام، سب نے یاد کر لیا۔ جہاز اب بہت قریب آ گیا تھا۔ قریب آنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بھی جہاز نہیں بلکہ ایک بہت بڑی لانچ تھی جس پر کوئی نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ہم اسے دور سے جہاز سمجھے تھے، بہرحال اسے کوئی چھوٹا موٹا جہاز بھی کہا جا سکتا تھا۔ عرشے پر لوگ کھڑے ہوئے تھے، خاموش، بالکل خاموش۔ تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے رسے پھینکے گئے جن میں فولادی آنکڑے لگے ہوئے تھے۔ یہ آنکڑے ہماری لانچ میں آ پہنچے اور لانچ کو اس بڑی لانچ کے نزدیک کھینچ لیا گیا۔ پھر رسی کی سیڑھیاں لٹکائی گئیں اور ہم ایک ایک کر کے اوپر پہنچ گئے۔ لانچ والے خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے درمیان ان کا کپتان بھی موجود تھا، لیکن انتہائی خونخوار شکل کا مالک۔ دوسرے لوگ بھی عجیب لگتے تھے۔ انہوں نے ہم سے کوئی سوال نہیں کیا، بس ایک شخص نے ہمیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اس بڑی لانچ کے ایک کشادہ گوشے میں پہنچا دیا، پھر وہ واپس چلے گئے۔ تنہائی ملتے ہی بہروز خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، کچھ اندازہ لگایا چیف؟ کیسا اندازہ؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا، لگتا ہے بھاڑ سے نکل کر چولہے میں آ گرے ہیں۔ نہیں بہروز، سمندر میں ہماری زندگی قطعی غیر محفوظ تھی، کسی بھی وقت کوئی بڑی لہر کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ کم از کم ان لوگوں کے درمیان زندگی تلاش کی جا سکتی ہے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کیا صورت سے جرائم پیشہ نہیں معلوم ہوتے؟ 100%، خاص طور سے کپتان خونخوار آدمی لگتا ہے۔ ان کی خاموشی عجیب نہیں ہے چیف؟ ہاں، غیر فطری ہے۔ انہیں ہمارے بارے میں تجسس کا شکار ہونا چاہیے تھا، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے ارد گرد کے ماحول پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ لانچ ابھی وہیں لنگر انداز تھی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اب وہ لوگ کیوں رکے ہوئے ہیں، تاہم اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ لانچ کی تلاشی لے رہے ہوں گے۔ بہرحال کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد لانچ نے واپسی کا سفر شروع کر دیا اور اپنے رخ پر چل پڑی۔ لانچ کے اس کھلے ہوئے حصے میں ہماری نگرانی پر کوئی نہیں تھا۔ خلاصی اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کوئی نگاہ اٹھا کر ہماری طرف دیکھ لیتا تھا، لیکن اس کے انداز میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی۔ بڑا عجیب سا وقت گزرا۔ کئی گھنٹے ہمیں اسی عالم میں گزارنے پڑے۔ اس کے بعد ہمیں کھانا پیش کیا گیا۔ کئی آدمی بڑی بڑی ہانڈیاں رسیوں میں لٹکائے ہوئے آئے۔ انہوں نے بڑی بڑی مخصوص طرز کی تھالیاں ہمارے ہاتھوں میں تھما دیں اور ان میں کھانا ڈالنے لگے۔ میں پھر پریشان ہو گیا تھا، لیکن بھوک لگ رہی تھی، اس لیے اس وقت تعارض نہیں کیا اور خاموشی سے کھانا لے لیا۔ پھر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ لوگ برتن لے کر واپس جانے لگے تو میں نے ان میں سے ایک کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سنو، میں نے کہا، لیکن اس شخص کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ غالباً مخاطب کرنے کے اس انداز نے اسے برگشتہ کر دیا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے شانے پر انگلیوں کی گرفت سخت کر دی تھی۔ وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس بات پر وہ اور جھنجھلا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ کر اسے گھمانے کی کوشش کی۔ ناکامی اسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ وہ خود ہی گر پڑا تھا۔ میں تمہارے کپتان سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے سکون سے کہا، لیکن میرا مخاطب دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر میرے اوپر جھپٹا مارا تو میں اس کی زد سے ہٹ گیا۔ گرنے سے بچنے کے لیے اسے اپنے ایک ساتھی کا سہارا لینا پڑا تھا۔ اس سے کہنا، میں اس سے دوستانہ ماحول میں بات کروں گا، وہ مجھ سے ملے، میں نے پھر کہا، لیکن اب اس شخص نے ایک کافی لمبا چاقو نکال لیا تھا اور بھوکی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ پینترے بدلنے لگا۔ میں پرسکون کھڑا ہوا تھا، جبکہ بہروز اور میرے ساتھیوں کے چہرے شدید پریشانی کا شکار نظر آ رہے تھے۔ دفتن اس نے حلق سے ایک کریح آواز نکالی اور میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ اس توقع پر چھلانگ لگائی تھی کہ میں ہٹوں گا، لیکن میں اس پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ چاقو کی سیدھ سے کچھ نیچے میں نے کلائی لگائی اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر جما دیا۔ وہ پٹ سے نیچے گرا تھا اور چاقو لکڑی کے فرش میں تقریباً آدھے انچ سے زیادہ پیوست ہو گیا تھا۔ اس سے کہو کپتان کو میرا پیغام پہنچا دے، ورنہ زندہ نہیں رہے گا۔
نیچے گرے ہوئے شخص کا چہرہ خون کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے پاگلوں کی طرح ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت اس کے 3-4 ساتھی اس کے نزدیک پہنچ گئے اور انہوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ وہ بری طرح ان کے بازوؤں میں مچل رہا تھا، لیکن اس کے ساتھی اسے گھسیٹتے ہوئے پیچھے لے گئے۔ اس کا چاقو وہیں لکڑی کے فرش میں پیوست ہو گیا تھا اور کسی نے اسے نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گلاب آگے بڑھا، لیکن دوسرے لمحے میری آواز سن کر رک گیا۔ نہیں گلاب، اسے اسی طرح رہنے دو، میں نے کہا، اور گلاب پیچھے ہٹ گیا۔ بہروز پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہت ہی مناسب، بلکہ بہت عمدہ۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں بہروز، یہ خاموشی کئی گھنٹے طویل ہو گئی تھی۔ یہ لوگ ڈرامائی حرکات کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایسا ہی جواب ہونا چاہیے تھا۔ میں سمجھ گیا تھا اس بات کو، بہروز نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور ہم خاموشی سے آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ چاقو اسی طرح فرش میں پیوست تھا۔ پھر 4 خلاصی اس طرف آتے نظر آئے اور ہمارے پاس پہنچ گئے۔ یہ چاروں اجنبی تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، وہ کون ہے جس کی جنگو سے لڑائی ہوئی تھی؟ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور خلاصی کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ آؤ ہمارے ساتھ آؤ، کپتان نے تمہیں طلب کیا ہے، لیکن یہ تنہا نہیں جائیں گے، گلاب آگے بڑھ کر بولا۔ انہوں نے خود ہی کپتان سے ملاقات کے لیے کہا تھا، اب یہ تنہا جائیں یا اپنے ساتھ تم سب کو لے جائیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس شخص نے جواب دیا، اور میں نے گلاب کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں گلاب، میں کپتان سے ملنے جا رہا ہوں، تم لوگ بے فکر اور مطمئن رہو۔ میں نے بہروز کو بھی اشارہ کر دیا کہ وہ پرسکون رہے اور تمام لوگوں کو سنبھالے رہے۔ میں ان خلاصیوں کے ساتھ چل پڑا۔ کپتان کا کیبن بڑا صاف اور کشادہ اور وسیع تھا۔ وہ ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے خدوخال کچھ عجیب سے لگ رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے ان خدوخال کو دیکھا ہے یا پھر اس سے ملتا جلتا کوئی شخص، مگر کوئی ذہن میں نہ آ سکا۔ خلاصی مجھے کپتان کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کپتان بدستور خاموش بیٹھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ بڑا جاندار چہرہ تھا، لیکن میں نے بھی پلکیں نہیں جھپکائیں۔ پھر اس نے گردن کے اشارے سے مجھے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور میں بیٹھ گیا۔ چند لمحات خاموشی رہی، پھر اس کی آواز ابھری، خاصی بھاری اور سرد سی آواز تھی۔ تم نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی؟ ہاں۔ خیریت؟ کیا بات ہے؟ یہ ایک فطری امر تھا۔ آپ نے میری اور میرے ساتھیوں کی مدد کی ہے۔ ہمیں اس لانچ سے نکالا ہے جس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کب ڈوب جائے۔ اس میں ڈیزل نہیں تھا اور کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھیں، اور اس طرح آپ کا یہ احسان ہے ہم سب پر۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے محسن کا شکریہ ادا کریں اور اس سے پوچھیں کہ ہماری اس مدد کے بعد وہ اور ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں، میں نے کہا، اور کیپٹن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے بھوکا شیر کسی شکار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہو۔ میں اس مسکراہٹ کو صحیح نام نہیں دے سکتا۔ بڑی درندگی تھی اس مسکراہٹ میں، بڑی صفاقی تھی، جسے میں نے ذہن و دل میں محسوس کیا۔ سنو، مہذب دنیا نے سمندر میں ایک قانون بنایا ہے۔ شاید یہ قانون صدیوں پرانے واقعات سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ اگر یہ زمینی قانون ہوتا تو بے شک قابل حیرت ہوتا، لیکن سمندر کی لہریں ہزاروں بلکہ لاکھوں سال سے اسی وحشت خیزی کا مظاہرہ کرتی چلی آئی ہیں جو ان کی فطرت ہے۔ انہوں نے زمین کی طرح چولہے نہیں بدلے، سمندر میں عمارتیں نہیں ابھریں، چنانچہ سمندر کا قانون بھی انہی لہروں کے وقار سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا ہے۔ اور جانتے ہو سمندر کا قانون کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ مہذب دنیا نے لاکھوں قوانین بنائے، ان قوانین میں اقدار، اخلاق اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کا ملغوبہ شامل کر دیا، اور وہ قانون چوچوں کا مربع بن کر رہ گئے۔ لیکن اس قانون میں در حقیقت صدیوں پرانا انسان جھلکتا ہے۔ سمندر پر اگر کوئی چیز بے یار و مددگار ہو جائے یا جہاز کسی طوفان میں پھنس کر اپنی وہ حیثیت کھو بیٹھے جو وہ کبھی رکھتا تھا، تو پھر وہ اس آدمی کی ملکیت بن سکتا ہے جو اسے بچا لے۔ تم سمجھ رہے ہو، یہ بحری قانون ہے۔ کروڑوں روپے کی مالیت کا سامان لے کر کوئی جہاز سمندر میں جا رہا ہے اور طوفان میں پھنس گیا ہے، تو اس حالت میں اگر اس جہاز کا کپتان ہلاک ہو جائے یا اپنی ناکامی کا اعتراف کر لے، اور اگر جہاز کا کوئی مسافر اس جہاز کو بچانے پر آمادگی ظاہر کرے اور اسے سمندر کی لہروں سے بچا لے جائے، تو وہ جہاز اس کی اپنی ملکیت ہوتا ہے۔ یہ ہے سمندر کا قانون۔ میرا خیال ہے تم میرا مقصد سمجھ رہے ہوگے۔ میرے ذہن میں گرم گرم لہریں دوڑنے لگیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بدبخت کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، میں نہیں سمجھا جناب، اور کپتان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم نے تمہیں سمندر سے بچایا ہے، اس لیے اب تم سب ہماری ملکیت ہو۔ ملکیت سمجھتے ہو نا؟ پرانے دور میں تم لوگوں کو غلام سمجھا جاتا تھا، چنانچہ تم میرے غلام ہو۔ نہیں کیپٹن، براہ کرم ایسی باتیں مت کرو۔
صدیوں پرانی وہ روایتیں اب ختم ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا نا، مہذب دنیا اور سمندر کی دنیا بے حد مختلف ہے۔ اس نے کہا، کیا تمہارا تعلق مہذب دنیا سے نہیں ہے کیپٹن؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، قطعی نہیں۔ بہت عرصے قبل، شاید اب سے 40 یا 50 سال پہلے، میں اسی غلیظ دنیا میں کسی معمولی سے جھونپڑے میں پڑا ہوا ٹیاؤں ٹیاؤں کرتا تھا، لیکن عالم فرش میں نے جب اس دنیا کو دیکھا تو محسوس کیا کہ تہذیب کے لبادے انسان کے اوپر اتنا بوجھ لاد چکے ہیں کہ وہ اپنی اصلیت ہی بھول گیا ہے۔ میں وحشت زدہ ہو کر اس دنیا سے دور بھاگا۔ میں نے جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لی، لیکن انسانی قدموں سے کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی۔ وہ ہر جگہ تہذیب کا ڈھول پیٹتے چلے آتے تھے۔ چنانچہ میں نے سمندری لہروں کو اپنا مسکن بنا لیا، اور میری فطرت میں ان لہروں کی سی سرکشی پیدا ہو گئی۔ میں نے انسان کو اپنا متی دیکھنا پسند کیا، اور اب یہ سمندر میرا گھر ہے۔ سمندر کے سینے پر یہ تیرتے ہوئے جہاز، اسمگلروں کی لانچیں اور مسافر بردار کشتیاں ہمارے لیے آسائشیں فراہم کرتی ہیں۔ ہم تو ان میں موجود افراد کو قتل کر ڈالتے ہیں یا غلام باڑوں کو بھیج دیتے ہیں، جہاں ان کی معقول قیمتیں ہمیں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ جزیرہ بادیان ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں سب سے بڑی منڈی ملتی ہے۔ چنانچہ میرے عزیز، تم سمجھ چکے ہوگے کہ تم غازی خان کے غلاموں میں شامل ہو۔ غازی خان؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا، اور خوفناک شکل والا مسکرانے لگا۔ ہاں، بچپن میں میرا نام غازی خان رکھ دیا گیا تھا۔ کیوں رکھا گیا تھا اور اس کا مقصد کیا ہے، اس بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ نام کو میں نے کوئی اہمیت نہیں دی، اس لیے آج بھی میں غازی خان ہوں۔ میرے ذہن پر پھر ٹھوکریں پڑنے لگی تھیں۔ نہ جانے یہ نام ہی میرے ذہن پر ٹک ٹک کر رہا تھا۔ میں پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آ سکا۔ بہت کچھ بھول رہا تھا میں۔ نہ جانے کیا؟ تبھی غازی خان کی آواز ابھری، اس کے بعد تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے ساتھیوں میں جا کر رہو۔ چند روز ہمیں سمندر کے سینے پر گزارنے پڑیں گے، اور اس کے بعد تمہیں ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد؟ میں نے سوال کیا۔ اور اس کے بعد تمہیں بادیان لے جا کر فروخت کر دیا جائے گا۔ غازی خان، اگر میں تمہاری ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دوں تو؟ میں نے سوال کیا۔ تو تمہیں قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم سرکشوں کو زندگی کا حق نہیں دیتے، غازی خان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ گویا تم بحری قزاق ہو، جو چاہو کہہ سکتے ہو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تم کتنے عرصے سے سمندر کے سینے پر یہ چہرہ دستیاں کر رہے ہو غازی خان؟ میں عرصے کا کبھی حساب نہیں رکھتا، مجھے یاد نہیں کب سے میں ان معاملات میں ملوث ہوں۔ تم کیا تنہا اس لانچ کے مالک ہو؟ ہاں، میں مطلق العنان ہوں۔ نہ صرف یہ لانچ، بلکہ ایک چھوٹا سا جزیرہ بھی میری ملکیت ہے۔ اوہ، اس جزیرے پر تمہارے عزیز و اقارب بھی ہوں گے۔ میرا مطلب ہے تم وہاں سے تنہا نہ بھاگے ہوگے جہاں تم نے جنم لیا تھا۔ میں ان تمام باتوں کو بے مقصد سمجھتا ہوں۔ تنہا عزیز و اقارب میرے لیے بے معنی ہیں۔ میں زندہ ہوں اپنے لیے، اور اپنی موت مر جاؤں گا۔ مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، غازی خان نے کہا، اور دفتن میرے ذہن میں پھلجھڑیاں سی چھوٹ گئیں۔ مجھے ایک سانحے میں ایک نام یاد آیا تھا، اور پھر وہ طبعی خد و خال بھی جو غازی خان سے ملتے جلتے تھے۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ غازی خان، صرف ایک سوال کا جواب اور دے دو۔ ہاں ہاں، پوچھو۔ تم نے ایک دلچسپ اقدام کر کے مجھ تک رسائی حاصل کی ہے۔ میں پسند کرتا ہوں ان باتوں کو۔ کیا پوچھنا ہے پوچھو۔ تغلق خان کو جانتے ہو تم؟ میں نے سوال کیا، اور غازی خان کے دونوں چوڑے ہاتھ میز پر آ جمے۔ اس نے تھوڑی سی گردن آگے بڑھا کر بھویں سکیڑ کر مجھ سے پوچھا، یہ نام تم نے کہاں سے سنا؟ جواب دو غازی خان۔ کیا تم تغلق خان کو جانتے ہو؟ وہ میرا بھائی ہے وہ میرا چھوٹا۔ اور مگر ٹھہرو، تم یہ کیسے جانتے ہو؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میں سوالات بار بار نہیں دہراتا۔ تغلق خان سے میرا ربط رہ چکا ہے۔ تمہارا؟ غازی خان متعجبانہ انداز میں بولا، اور میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ تب اس نے میز کے ایک سرے پر رکھی ہوئی سیاہ رنگ کی گھنٹی پر انگلی رکھ دی، اور اس میں سے تیز آواز ابھرنے لگی۔ اتنے میں 2 آدمی اندر داخل ہو گئے تھے۔ تغلق خان کو بلا کر لاؤ، غازی خان نے کہا، اور اس بار میرے چونک پڑنے کی باری تھی۔ تغلق خان کیا اس لانچ پر موجود ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ یہ سوال میں نے غازی خان سے نہیں کیا تھا، اور معنی خیز انداز میں دروازے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ غازی خان اب بھی مجھے گھور رہا تھا۔ پھر اس نے میز پر گھونسا مارتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا یہ نام تم نے کہاں سے سنا۔ بہر صورت وہ میرا بھائی ہے، بھائی سے زیادہ وہ میرا دوست ہے۔ اگر محبت کا کوئی تصور ہے اس کائنات میں، تو میرے دل میں وہ تصور تغلق خان کے لیے ہے۔ تم نے ایسا نام لیا ہے جو میرے لیے سخت حیرت کا باعث ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے یہ نام کہاں سے سنا ہے۔ ممکن ہے تم نے میرے کسی آدمی کی ہمدردیاں حاصل کر لی ہوں، اور اس نے تمہیں یہ بات بتائی ہو کہ تغلق خان کا سہارا حاصل کرو، لیکن بیوقوف آدمی، تغلق خان اس وقت لانچ پر موجود ہے۔
غازی خان؟ تغلق خان کب تمہارے پاس پہنچا؟ تھوڑے عرصے قبل۔ وہ آوارہ گرد ہے، اسے زمین پسند ہے، جبکہ میں سمندروں کا بادشاہ ہوں۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہتا، بس بھٹکتا رہتا ہے، آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ دروازہ کھلا۔ میری بےتاب نگاہوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ تغلق خان سے کسی ہمدردی کی توقع تو نہیں تھی، لیکن بہرطور وہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے واقف تھا اور ہمارے درمیان شناسائی رہ چکی تھی، ایک دلچسپ شناسائی۔ اس امید پر میں تغلق خان کا نام لے بیٹھا تھا کہ شاید مجھے کچھ مراعات مل جائیں۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کمبخت تغلق خان بھی اسی لانچ پر موجود ہوگا۔ بہر صورت اندر داخل ہونے والا شخص تغلق خان ہی تھا، چمڑے کی جیکٹ میں ملبوس، چست پتلون پہنے ہوئے۔ وہ دیو ہیکل شخص جھومتا ہوا اندر آیا۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ کیا بات ہے بھایا، تم نے مجھے بلایا تھا؟ کہاں ہو تم تغلق خان؟ تمہیں علم ہے ہم نے سمندر سے ایک لانچ پکڑی ہے؟ ہاں سنا تھا۔ کیا اس سلسلے میں میری ضرورت پیش آ گئی؟ تغلق خان نے پوچھا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ اس نے ایک نگاہ مجھے دیکھا اور چونکا، دوڑ کر میرے قریب آیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے حلق سے مطہرانہ آواز نکلی، میرے خدا، میرے خدا، یہ تو تم ہی ہو منصور، یہ تو تم ہی ہو۔ میں مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں تغلق خان، یہ میں ہی ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے دیکھ کر تمہیں کیسا محسوس ہوا ہے۔ بہرطور میں نے غازی خان کے سامنے تمہارا نام لیا تھا، میں نے کہا۔ اسی دوران غازی خان بھی مضطرب انداز میں کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا نام لیا تم نے تغلق خان؟ اس شخص کا کیا نام لیا تم نے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ غازی خان، میں جس مقصد سے تمہارے پاس آیا تھا وہ پورا ہو گیا، اور عظیم بھایا، میں اس کے لیے تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ کیا بکواس کر رہا ہے تغلق؟ مجھے حیرت ہے کہ یہ شخص ہی تجھے مطلوب تھا۔ ہاں، تغلق خان نے جواب دیا، اور غازی خان گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میں مطہرانہ انداز میں تغلق خان کی صورت دیکھ رہا تھا۔ تغلق خان میرے نزدیک کھڑا مسکرا رہا تھا اور عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ مذاق میری سمجھ میں نہیں آیا تغلق خان، میں نے آہستہ سے کہا۔ آ جائے گا، آ جائے گا۔ تم بالکل ویسے ہی ہو منصور، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس دوران میں تمہارے اندر، بس ذرا چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ لگتا ہے کافی وقت سمندر کی نمی اور دھوپ میں گزار چکے ہو۔ لیکن تمہارے ساتھ اور کون لوگ ہیں؟ میرے ساتھی، اور اگر تمہارا رویہ میرے ساتھ دوستانہ ہے تو پھر میرے ساتھیوں کو آسانیاں فراہم کرو، میں نے تغلق خان سے کہا۔ اوہ منصور، تمہیں اب یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، میں ابھی تمہارے ساتھیوں کو آسائشیں فراہم کرتا ہوں، غازی خان بولا، اور ایک بار پھر اس نے وہی گھنٹی بجا دی۔ وہی دونوں آدمی اندر داخل ہو گئے جو اس کے اردلی تھے۔ غازی خان نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، ان لوگوں کو جو اس مہمان کے ساتھی ہیں اس کھلی جگہ سے ہٹا کر نچلی منزل کے کیبنوں میں منتقل کر دو، اور انہیں تمام آسائشیں فراہم کرو۔ اگر وہ غسل کرنے کے خواہش مند ہوں تو ان کے لیے بندوبست کرو، اور انہیں لباس مہیا کرو، اور ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آؤ۔ جاؤ، فوری طور پر یہ ہدایات دوسرے لوگوں کو دے دو، غازی خان نے کہا، اور وہ دونوں باہر نکل گئے۔ میں ایک بار پھر کرسی پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا تھا۔ تغلق خان میرے برابر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں طویل عرصے سے تمہاری تلاش میں سرگردہ ہوں منصور، اس نے کہا۔ خیریت تو ہے تغلق خان؟ تمہیں میری تلاش کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ تمام باتیں میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا منصور۔ میں تو ان واقعات پر حیران ہوں کہ کس طرح تم مجھ تک پہنچ گئے۔ میں نے اب تک جو سراغ لگایا تھا اس کے تحت میرا یہی اندازہ تھا کہ تم انہی اعتراف میں ہو سکتے ہو۔ میں تمہیں تفصیل بتا دوں گا، تمہیں ذہن پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ غازی خان کی طرف متوجہ ہو کر بولا، بھایا، میں منصور کو لیے جا رہا ہوں اور اب میں اپنے کیبن میں رکھوں گا اسے، ٹھیک ہے؟ ہاں بے شک، اب منصور قابل احترام بن گیا ہے۔ تجھے اتنی شدت سے اس کی تلاش تھی کہ مجھے اس پر رشک آنے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ آرام کرو، اور منصور، تمہیں اب تک اس لانچ پر جو تکلیف پہنچی ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دینا، غازی خان نے کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں غازی خان، ابھی تک کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میں تو تمہارا شکر گزار ہوں۔ غازی خان نے اپنا قوی ہیکل ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا، لیکن یہ وقت تھا کہ میں غازی خان کو اپنی شخصیت سے واقف کر دوں۔ چنانچہ میرے پورے بدن کی قوت سمٹ کر میرے ہاتھ میں آ گئی، اور میں نے غازی خان کو لچکتے ہوئے دیکھا۔ اس کا فولادی چوڑا ہاتھ میرے ہاتھ میں سکڑ کر رہ گیا تھا۔ بہر صورت ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش نظر آئے، اور پھر وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ اس بدماش کو بلا وجہ تیری تلاش نہیں ہوگی۔ غازی خان کے لہجے میں محبت تھی۔ پھر اس نے میرے شانے پر تھپکی دی اور میں تغلق خان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ غازی خان کے کیبن سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور کشادہ کیبن میں تغلق خان مجھے لے گیا۔ یہاں آرام دہ بستر لگا ہوا تھا اور ضرورت کی تمام چیزیں مہیا تھیں۔ سامنے ہی باتھ روم تھا۔ تغلق خان نے مسکرا کر کہا، منصور، غسل کر لو، اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ تم نے خاصا پریشان کن وقت گزارا ہے۔
میں تمہیں کوئی نہ کوئی لباس مہیا کیے دیتا ہوں۔ شکریہ تغلق خان، ویسے مجھے حیرت ہے کہ تم مجھ سے بالکل بدلے ہوئے انداز میں پیش آ رہے ہو، مجھے تم سے اس کی توقع نہیں تھی، تاہم چونکہ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس لیے اگر کوئی بات تمہارے دل میں میرے خلاف ہو تو اسے نکال دو، میں تم سے دوستی چاہتا ہوں۔ میرے دل میں تمہارے خلاف کوئی بات نہیں ہے منصور، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا دلچسپ واقعات پیش آئے ہیں، میں تمہیں ان کی تفصیل بتاؤں گا۔ جاؤ غسل کر لو، میں تمہاری جسامت کے لباس کا بندوبست کرتا ہوں، تغلق خان نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا، اور میں دونوں شانے ہلا کر کیبن کے باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ غسل کا انتہائی نفیس انتظام تھا اور پھر کافی دن کے بعد صاف ستھرا پانی غسل کے لیے مہیا ہوا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ باتھ روم سے واپس آؤں، تھکن یوں دھل گئی جیسے بدن سے میل دھل جاتا ہے۔ پھر باہر دروازے پر دستک کے ساتھ تغلق خان کی آواز سنائی دی، منصور یہ لباس لو، اور میں نے دروازے سے ہاتھ باہر نکال دیا۔ سفید سلک کا ایک خوبصورت گاؤن تھا۔ خالی گاؤن پہن کر میں باتھ روم سے باہر نکل آیا۔ باہر تغلق خان میرا منتظر تھا۔ سینٹر ٹیبل پر کافی کے بہت خوبصورت برتن سجے ہوئے تھے، کچھ پھل اور خشک میوے بھی موجود تھے، اور تغلق خان منتظر نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم آج بھی اتنے ہی طاقتور، پھرتیلے اور اتنے ہی اسمارٹ ہو منصور، حالانکہ یوں لگتا ہے کہ تم شدید مصائب کا شکار رہے ہو اس دوران۔ کیا تم مجھے اس وقت سے اب تک کے حالات بتاؤ گے جب تم نے اپنا شہر چھوڑا تھا؟ ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ہاں ہاں پوچھو، تغلق خان نے کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں تغلق خان کہ تم اچانک مجھ پر مہربان کیسے ہو گئے؟ ویسے یہ حقیقت ہے کہ اس لانچ پر میری ملاقات تم سے نہ ہوتی تو جانے کیا ہوتا، شاید وہ سب کچھ ہو جاتا جو اب تک نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ تقدیر میرا ساتھ دیتی رہی ہے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ حالات اس وقت کیا رخ اختیار کر لیتے۔ جو کچھ ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ مجھے تو اس بات پر مسرت ہے کہ میری محنت بارآور ہوئی اور میں نے کسی سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ میں اس بات پر اتنا مسرور ہوں کہ بتا نہیں سکتا۔ کس سے وعدہ کیا تھا تم نے نے سوالیہ انداز میں کہا۔ یہ وعدہ بھی کیا ہے میں نے اس سے کہ اس وقت تک نام نہیں بتاؤں گا جب تک وہ اسے پسند نہ کرے۔ بڑی پراسرار گفتگو کر رہے ہو تغلق خان۔ بہرحال میں تمہیں مجبور کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ تغلق خان پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، تمہارے ذہن میں کسی خاص انسان کا تصور ابھرا ہے منصور؟ ہاں، اور اس تصور نے مجھے نیند دیوانہ کر دیا ہے، میں نے جواب دیا۔ میں محسوس کر رہا ہوں، مگر کون ہے وہ؟ بے تکان اس کا نام لو، اگر تم نے صحیح نام لے لیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا اقرار کر لوں گا۔ کیا وہ چمن، طارق یا سیٹھ جبار ہے؟ میں نے غرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں میرے دوست، ان میں سے کوئی نہیں ہے، اور میں مطمئن ہوں اس بات سے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو گیا ہے۔ کیا؟ میں نے کسی قدر خود کو ٹھنڈا کرتے ہوئے پوچھا۔ چمن تو تمہارا گہرا دوست ہے، اس کے نام پر تمہاری برگشتگی سمجھ میں نہیں آتی، یہی تو دکھ کی بات ہے تغلق خان۔ بتانا پسند کرو گے منصور؟ کیوں نہیں، میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کمبخت چمن نے میرے ذہن میں زخم ڈال دیے ہیں، میں اس قدر مایوس ہو گیا ہوں حالات سے اور دوستوں سے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ اس نے کیا کیا؟ تغلق خان چونک کر بولا۔ میری یہ تمام تر مصیبتیں، میرا مطلب ہے یہ حالیہ مصیبتیں، اسی کمبخت چمن کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور پھر میں نے اسے اب تک کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ تعجب کی بات ہے، مگر کمبخت چمن تم سے کیا چاہتا تھا؟ چمن مجھے صاف صاف بتا چکا تھا کہ وہ سیٹھ جبار کا آدمی ہے، سب سے خاص آدمی جو پس پردہ رہتا ہے۔ انہوں نے مجھے قید کر دیا تھا ایک عام آدمی کی حیثیت سے۔ کیا چاہتے تھے اس بارے میں کسی نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ چلو ٹھیک ہے منصور، اب ذہن سے ساری باتیں نکال دو۔ قاہرہ کیوں جانا چاہتے تھے؟ تغلق خان نے پوچھا۔ بس یوں ہی، مجھے علم ہوا تھا کہ میں یہاں سے قاہرہ جا سکتا ہوں، البانو نے یہی بتایا تھا مجھے۔ تعجب کی بات ہے، بہر صورت ممکن ہے البانو نے یوں ہی تم سے تذکرہ کر دیا ہو۔ اب کیا پروگرام ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا تغلق خان، ان میں سے تقریباً تمام افراد میرے لیے اجنبی ہیں، حالانکہ میں ان سے ہمدردی رکھتا ہوں۔ ان میں سے کچھ مصری باشندے ہیں، کچھ یمنی ہیں، اور میرے وطن کے 3 افراد ہیں، چوتھا میرا دوست ہے جسے بہروز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہم 5 آدمی ہیں تغلق خان جو اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں، باقی ان لوگوں کو مشرق وسطیٰ کے کسی بھی حصے میں چھوڑا جا سکتا ہے، یہ ان کی اپنی خواہش ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر یوں کرتے ہیں کہ میں غازی خان سے بات کیے لیتا ہوں۔ غازی خان ان تمام لوگوں کو کسی جگہ اتار دے گا، وہاں سے وہ خود اپنے راستے تلاش کریں گے، اور اب وہ آزاد ہیں۔ تم چاہو تو انہیں کچھ رقومات بھی دی جا سکتی ہیں جن سے وہ اپنے ابتدائی مسائل حل کر لیں۔ ہم 5 افراد اس جگہ سے چلتے ہیں اور غازی خان کسی محفوظ جگہ پہنچا کر ہمیں کسی جہاز میں سوار کرا دے گا جو ہمیں وطن پہنچا دے گا۔ کیا بغیر کاغذات کے یہ ممکن ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں ممکن؟ سارے کام بغیر کاغذات کے ہی تو ہو رہے ہیں، اور پھر غازی خان معمولی حیثیت کا آدمی نہیں ہے، وہ بحری قزاق ہے
اور بہت سارے جہازوں کے کپتانوں سے اس کی دوستی ہے جو اس کے اپنے علاقوں سے گزرتے ہیں۔ ان کپتانوں نے غازی خان سے تعاون کر لیا ہے، اس کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں وہ، اور غازی خان ان کاموں کے عوض انہیں راستہ دے دیتا ہے۔ چنانچہ راستے ہی میں غازی خان کو اگر اس کا کوئی شناسا جہاز مل گیا تو وہ ہمیں اس میں سوار کرا دے گا، یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے تغلق خان، تم بات کرو غازی خان سے، میں نے کہا۔ تغلق خان نے باہر نکل کر ایک آدمی کو میرے ساتھ کر دیا۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ مجھے میری نئی رہائش گاہ میں پہنچا دیا جائے۔ یہ نئی رہائش گاہ لانچ کے دوسرے حصے میں نیچے کی سمت بنے ہوئے کیبن تھے۔ انہی کیبنوں میں میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی دیکھا۔ ایک خاص کیبن میرے لیے بھی منتخب کر دیا گیا تھا جو خاصا کشادہ تھا۔ میں ابھی کیبن کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ بہروز عقب سے نکل کر میرے نزدیک آ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے۔ بہرطور مجھے یہاں تک لانے والا شخص مجھے یہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ میں نے بہروز کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اپنے کیبن کے دروازے کی جانب بڑھ گیا، لیکن گلاب اور دوسرے لوگ بھی اتنے ہی حیران تھے۔ سب کے سب اپنے اپنے کیبنوں کے دروازوں پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے اس تجسس کو محسوس کیا اور مسکرا کر ان کی جانب دیکھا اور وہ سب میرے نزدیک پہنچ گئے۔ یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی منصور بھیا؟ گلاب نے سوال کیا۔ بس گلاب، خوش بختی ہی کہہ سکتے ہیں اسے۔ میں اسے اپنا کوئی کارنامہ نہیں کہوں گا، تم شروع ہی سے دیکھتے آئے ہو کہ تقدیر نے ہر جگہ ہر لمحے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ یہ ہماری تقدیر کی مہربانی ہے کہ ہمیں لانچ پر بھی تحفظ حاصل ہو گیا۔ تم بالکل مطمئن رہو، یوں لگتا ہے جیسے ہمارے تمام مسائل حل ہو گئے ہوں اور اب ہم بآسانی اپنے وطن پہنچ سکیں گے، اور یہ دوسرے لوگ بھی، میں نے جواب دیا۔ لیکن منصور بھیا، گلاب اس بارے میں کچھ اور بھی جاننا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ نہیں گلاب، براہ کرم اس بارے میں مجھ سے اور سوالات مت کرو، میرا ذہن تھکا ہوا ہے، بعد میں تمہیں تفصیلات بتا دوں گا، میں نے کہا اور اپنے کیبن میں داخل ہو گیا۔ بہروز دروازے میں ہی رک گیا تھا۔ میں نے جب یہ بات محسوس کی تو پلٹ کر اسے دیکھا اور بہروز کے چہرے پر جھجک کے آثار دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہاں کیوں کھڑے ہو بہروز؟ اندر آؤ، آپ تھکے ہوئے ہیں چیف، اس نے جھجکتی ہوئی آواز میں کہا، اور میں ہنس پڑا۔ آ جاؤ یار، تمہیں دیکھ کر تو تھکن دور ہوتی ہے۔ بہروز میرے اس انداز پر شرما گیا تھا۔ میں نہ جانے کیوں ذہن میں خوشگوار سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، میں نے تو ابھی تک تمہیں یہ بات محسوس نہیں ہونے دی کہ تم کچھ اور ہو، لیکن تمہارے چہرے کا یہ گلابی رنگ، آنکھوں کے جھکنے کا یہ انداز دوسرے لوگوں کو مشکوک کر سکتا ہے، اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ بہروز کچھ اور جھیمک گیا تھا، پھر وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحات اس کی گردن جھکی رہی، پھر اس نے زور سے گردن کو 2-3 جھٹکے دیے اور پھر میری طرف دیکھ کر شرمائے ہوئے انداز میں ہنس پڑا۔ آپ منصور، آپ پلیز مجھے یہ احساس نہ ہونے دیا کریں۔ میں نے کہاں ہونے دیا بھائی، تم خود بتاؤ۔ میں نے تو ایک بار بھی تمہیں کسی غلط انداز میں مخاطب نہیں کیا۔ اچھا چھوڑیے ان باتوں کو، یہ بتائیے یہ اچانک تمام کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ ہم تو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے، لیکن میں نے کہہ دیا کہ منصور ان لوگوں سے ملنے گئے ہیں، کوئی بہتر ہی قدم اٹھا کر آئیں گے۔ بس بہروز، تقدیر ہمارے ساتھ ہے، میں بار بار یہی الفاظ کہوں گا۔ بہت دلچسپ حالات پیدا ہو گئے ہیں، بس یوں سمجھو کہ اب ہمیں اپنے وطن واپسی میں کوئی دقت پیدا نہیں ہوگی۔ ویری گڈ، ویری گڈ، لیکن آپ نے ان حالات کو اپنے قابو میں کیسے کیا؟ اور وہ شخص، میرا مطلب ہے اس لانچ کا کیپٹن، جو شکل ہی سے خونخوار معلوم ہوتا ہے، کیسے رام ہو گیا؟ بس اس کے بھائی سے میری دوستی ہے، تغلق خان میرا دوست ہے اور یہ لانچ اس کے بھائی کی ہے۔ خدا کی پناہ، میں تو پہلے ہی یہ سوچ رہا تھا، بہروز نے جواب دیا، اور اس کے بعد ہم دیر تک یہ گفتگو کرتے رہے۔ تغلق خان نے ہمیں بہترین آسائشیں دی، بہترین کھانا ہمیں دیا گیا، اور پھر پہلی رات ہم بڑے سکون سے سوئے۔ بہروز میرے کیبن میں نہیں تھا، اسے بھی ایک الگ جگہ دے دی گئی تھی۔ پھر میں گہری نیند سو گیا اور دوسری صبح اس وقت جاگا جب باہر خاصی چہل پہل ہو چکی تھی۔ پورا دن گزر گیا اور رات بھی۔ دوسرے دن صبح کو ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ تغلق خان مجھے تلاش کرتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ ہیلو منصور، میرا خیال ہے آج دوپہر تک ہم ایک مخصوص جگہ پہنچ جائیں گے۔ میں نے غازی خان سے تمہارے بارے میں بات کر لی ہے۔ آج تمہارے ساتھیوں کو وہاں اتار دیا جائے گا، جہاں سے اگر وہ ذہانت سے کام لیں تو اپنی منزل پا سکتے ہیں۔ غازی خان نے انہیں ایک مخصوص مقدار میں کرنسی دینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے دوپہر کے کھانے کے بعد ہم اپنی پہلی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تمہارا شکریہ تغلق خان، اور اب میں بار بار تمہارا شکریہ بھی ادا نہیں کروں گا، یہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے لیے کچھ کرنے کا میں باقاعدہ معاوضہ وصول کر رہا ہوں، اور یہ جو اخراجات تم پر ہوں گے وہ بھی میری اپنی جیب سے نہیں ہوں گے۔ تغلق خان نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے مزید اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کی، کیونکہ پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی کہ وہ مجھے اس شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا جو میرے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میرا اپنا ذہن بھی چند ہی لوگوں کی جانب جاتا تھا
وہی میرے مربی ہو سکتے تھے۔ البتہ کبھی کبھی دل میں یہ خوف بھی پیدا ہو جاتا تھا کہ کہیں تغلق خان بھی تو سیٹھ جبار کا ہرکارہ نہیں ہے، کہیں یہ بھی سیٹھ جبار کی کوئی اور چال تو نہیں ہے۔ اس کمبخت بدباطن شخص سے ہر طرح کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ اگر ایسا تھا بھی تو مجھے کم از کم اس وقت تک تو خاموش رہنا تھا۔ جذباتی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں تھا جب تک میں اپنی منزل پر نہ پہنچ جاؤں۔ اپنی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد میں تمام معاملات کو اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ چنانچہ تغلق خان کے ان الفاظ کو میں نے نظر انداز ہی کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان لوگوں کو اطلاع دے دی جنہیں وہاں اترنا تھا۔ تغلق خان نے انہیں اس جگہ کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ چاہو تو یہاں سے خاموشی کے ساتھ منتشر ہو کر شہری آبادی میں داخل ہو سکتے ہو، اور ان آبادیوں میں جگہ بنانا تمہارا اپنا کام ہے کیونکہ تم انہی علاقوں کے باشندے ہو۔ ہم اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان سب لوگوں نے میرا اور تغلق خان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ دوپہر 2 بجے انہیں ایک ویران علاقے میں اتار دیا گیا۔ وہ سہمے سہمے سے نظر آ رہے تھے، لیکن میں نے انہیں اطمینان دلایا کہ در حقیقت ان کے ساتھ کوئی فریب نہیں کیا گیا ہے۔ یہ انہی کا اپنا علاقہ ہے اور یہاں سے وہ اپنی منزل پا سکتے ہیں۔ کرنسی وغیرہ اور ضروری چیزیں تھوڑی تھوڑی سی مقدار میں لے کر وہ ہمیں سلام کر کے آگے بڑھ گئے تو لانچ نے ایک بار پھر ساحل چھوڑ دیا۔ اب ہم صرف 5 افراد رہ گئے تھے، گلاب، بہروز اور گلاب کے 2 ساتھی جو میرے ہی ملک سے تعلق رکھتے تھے۔ 5ویں شخصیت میری اپنی تھی۔ ہمیں ہر طرح کی آسائشیں فراہم کر دی گئی تھیں۔ پوری لانچ پر ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ آرام سے گھوم پھر سکتے تھے۔ تغلق خان بھی بہت زیادہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ جب بھی ملتا تھوڑی بہت بات چیت کر لیتا اور اس کے بعد اپنے معمولات میں مشغول ہو جاتا۔ نہ جانے اس کے معمولات کیا تھے۔ بہروز بھی حسب معمول چل رہا تھا۔ بہرطور ہمارے اس سفر کو تیسرا دن تھا جب ہم نے سمندر میں ایک جہاز دیکھا۔ وہ جہاز ہماری لانچ سے خاصا نزدیک تھا۔ کپتان اور دوسرے لوگ یقینی طور پر اسے بہت پہلے دیکھ چکے ہوں گے، لیکن انہوں نے ہم سے تذکرہ نہیں کیا تھا۔ البتہ جب میں نے تھوڑی دیر کے بعد تغلق خان سے رجوع کیا تو اس نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ ہاں منصور، اس جہاز کا نام ڈیسوزا ہے اور اس کا کیپٹن غوزی خان کا بہترین دوست ہے۔ یوں سمجھ لو کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس جہاز پر منتقل ہو جائیں گے۔ میری غوزی خان سے بات ہو چکی ہے۔ تغلق خان کے اس انکشاف نے میرے بدن میں سنسنی سی پیدا کر دی تھی۔ بہرطور میں نے خود کو سنبھال لیا اور اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ تاہم میں نے تغلق خان سے سوال کیا، کیا یہ ضروری ہے تغلق خان کہ یہ جہاز ہمارے ہی ملک جا رہا ہو؟ ممکن ہے اس کی منزل کوئی اور ہو۔ یقیناً ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہیں اور بھی جا رہا ہوگا تو بعد میں تمہیں وہاں پہنچا دے گا یا کسی ایسے جہاز میں منتقل کر دے گا جو تمہارے ملک جا رہا ہو۔ تغلق خان نے جواب دیا اور میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ تقریباً 4 بجے یہ بڑی لانچ جہاز کے پاس پہنچ گئی۔ جہاز کے عرشے سے ہاتھ ہلا ہلا کر اور رومال ہلا ہلا کر اس کا استقبال کیا گیا اور پھر بہت سے افراد سیڑھیاں لٹکا کر لانچ پر اتر آئے۔ انہی میں جہاز کا کیپٹن الفریڈ بھی تھا، دبلے پتلے چھریرے سے بدن کا چالاک انسان جس کی آنکھیں بے حد تیز تھیں۔ غازی خان نے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا اور کیپٹن اسے اظہار محبت کرتا رہا تھا، حالانکہ دونوں کے رنگ اور نسل میں کوئی مماثلت نہیں تھی۔ کیپٹن الفریڈ کی چالاک آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صرف اپنی بقا کے لیے اس جذبے کا اظہار کر رہا ہے، ورنہ اسے غازی خان سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی، یا پھر کوئی کاروباری مسئلہ ہو تو دوسری بات ہے۔ بہرطور ان لوگوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ تغلق خان بھی اس گفتگو میں شریک تھا۔ میری شاید انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور میں نے بھی اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ تاہم تقریباً 2 گھنٹے کے بعد تغلق خان میرے پاس آیا اور اس نے ہمیں رخت سفر باندھنے کی ہدایت کی۔ سامان ہی کیا تھا سوائے اس کے کہ تغلق خان نے ہمیں 2-4 جوڑے کپڑے مہیا کر دیے تھے۔ دوسرے تمام لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ دیا گیا تھا۔ اس مختصر سے سامان کے ساتھ رسی کی سیڑھیوں کے ذریعے ہمیں جہاز کے بڑے اور کشادہ کیبن میں منتقل کر دیا گیا۔ کپتان الفریڈ نے مجھ سے دوستانہ انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، مسٹر منصور، میں آپ کو اپنے جہاز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ براہ کرم کوئی تکلف نہ کریں، جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ بیان کر دیں، اور پھر تغلق خان تو ہمارے ساتھ ہیں ہی، یہ بھی خیال رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ مسٹر الفریڈ۔ میں صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ جی ضرور، کیا یہ جہاز میرے ہی ملک جا رہا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اتفاق سے یہ تمہارے ملک تو نہیں جا رہا، لیکن تمہارے ملک سے بہت قریب ایک اور ملک جا رہا ہے۔ وہاں سے صرف 25 گھنٹے کا سفر باقی رہ جاتا ہے تمہارے ملک کا۔ وہاں پہنچ کر میں تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق سہولتیں فراہم کر دوں گا۔ باقی ذمہ داریاں تمہاری اپنی ہوں گی، الفریڈ نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ غوزی خان کی لانچ واپس چلی گئی تھی اور اب پتہ نہیں کہ وہ کس طرف جا رہا تھا۔ یقینی طور پر کسی نئے شکار کی تلاش میں ہوگا۔
ہم سے تو اسے مایوسی اٹھانی پڑی تھی، نہ صرف مایوسی بلکہ نقصان بھی۔ بہر صورت اس عجیب و غریب واقعے کو تقدیر کا کھیل ہی کہا جا سکتا تھا۔ جہاز کا سفر جاری رہا۔ تغلق خان میرے ہاتھ ہی نہیں لگا تھا۔ باقی سب ایک ہی کیبن میں تھے۔ گلاب بہت خوش نظر آ رہا تھا اور اپنے مستقبل کے بارے میں ہمارے کان کھاتا رہا تھا۔ بہروز خاموش سا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور اسے اپنی جانب متوجہ نہ پا کر اسے آواز دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ کہے لگا رہا تھا۔ یہ سفر نہایت خوشگوار رہا۔ اب کوئی تجسس یا الجھن ذہن میں نہیں رہ گئی تھی۔ تیسرے روز وہ ایک بندرگاہ سے جا لگا اور بندرگاہ پہنچتے ہوئے کپتان الفریڈ نے ہمیں کچھ ہدایات دی تھیں۔ دوستوں، یہ بندرگاہ نہایت خوبصورت ہے، لیکن اس کے قوانین بے حد سخت ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ کچھ وقت تمہیں پوشیدہ رہ کر گزارنا ہوگا۔ ہم تمہیں لوگوں کے سامنے نہیں لا سکتے۔ اگر کسی کو شبہ ہو گیا کہ جہاز میں کچھ غیر قانونی لوگ موجود ہیں تو بڑی مشکلات پیش آئیں گی، خاص طور سے اس لیے کہ آپ لوگوں کو اس بندرگاہ پر چھوڑنا نہیں تھا۔ اگر ہم کسی کو یہاں اتارتے تو بہت پیچھے ایک ٹاپو ہے، وہاں اتار دیتے اور وہاں سے تھوڑے سے ویران راستے کا سفر کر کے اس جگہ کی شہریت حاصل کی جا سکتی تھی۔ لیکن اب ہم خالصتاً قانونی حدود میں ہیں، اس لیے ہم کسی اجنبی شخص کو بندرگاہ پر نہیں لے جا سکتے۔ تغلق خان بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی پوشیدہ رہیں گے۔ میں پہلے تو یہ معلوم کر کے آتا ہوں کہ ہمیں کتنا وقت یہاں قیام کرنا ہوگا۔ اگر اس میں زیادہ دیر نہیں ہے تو پھر میں خود ہی آپ سب کو لے کر آپ کے ملک جاؤں گا، اور اگر ہمیں یہاں سے زیادہ وقت لگ گیا تو میں دوسری معلومات حاصل کر کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ کب اور کس وقت اپنے وطن کے لیے روانہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے الفریڈ، اگر کوئی قانونی مجبوری ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تغلق خان نے جواب دیا۔ الفریڈ نے ہم لوگوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک محفوظ جگہ کا انتظام کر لیا تھا۔ نہ جانے اس کے جہاز میں بھی کون سے اسرار و رموز چھپے ہوئے تھے۔ بہرطور ہمیں اس نئی جگہ میں بھی کوئی دقت نہیں ہوئی، بلکہ پانی کے مناظر ہماری نگاہوں کے سامنے تھے، کیونکہ یہ حصہ جہاز کی نچلی سطح میں تھا اور بڑے بڑے شیشوں سے سمندر کے نیچے کے مناظر خوب نمایاں ہوتے تھے۔ ایئر کنڈیشنڈ جگہ تھی اور آسائشوں کی تمام چیزیں فراہم کر دی گئی تھیں۔ یہاں گلاب اور اس کے دونوں ساتھی ایک الگ گوشے میں اپنی جگہ بنا کر بیٹھ گئے۔ بہروز کے ہاتھ ایک کتاب لگ گئی تھی۔ وہ ایک جگہ دراز ہو کر کتاب پڑھنے لگا اور تغلق خان میرے پاس آ بیٹھا۔ اس کی نگاہوں میں پراسرار مسکراہٹیں کھیلتی رہتی تھیں، اور جب بھی میری نگاہ اس کی نگاہ سے ٹکراتی تو میں جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا، صرف اس تصور سے کہ تغلق خان مجھے تمام تفصیلات کیوں نہیں بتا رہا۔ اس وقت بھی وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ میں سنجیدہ ہی رہا تھا۔ تب تغلق خان بولا، منصور، تم کچھ الجھے ہوئے ہو۔ یہ سوال بے مقصد ہے تغلق خان۔ ظاہر ہے اس وقت تمہارے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں اور تمہارے تمام تر جذبات کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ نہیں منصور، براہ کرم ایسا مت سوچو۔ آنے والا وقت ذرا مختلف ہوگا۔ میں نہیں سمجھا۔ مقصد یہ کہ ممکن ہے مجھے تمہاری ماتحتی میں کام کرنا پڑے۔ ماتحتی میں؟ ہاں۔ وہ کیوں؟ اس کیوں کا جواب ہی ذرا مشکل ہے منصور۔ وجہ میں نے تم سے کہا نا کہ مجھ پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ ابھی میں اس بارے میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں، ورنہ میں خود بھی تمہیں سب کچھ بتانے کے لیے بے قرار ہوں۔ دیکھو تغلق خان، میں تمہیں کسی بھی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، البتہ ایک درخواست ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ جو بات مجھے نہ بتا سکو براہ کرم اس کا تذکرہ بھی مت کرو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہ سوری۔ دراصل تمہارے چہرے پر انگنت سوالات دیکھ کر میرے ذہن میں یہ تمام باتیں ابھر آتی ہیں۔ بہر صورت منصور، تم یوں سمجھو کہ اب تمہارا شہر تمہارے لیے بے حد شاندار ہو گیا ہے۔ وہاں اس قسم کی تفریحات پیدا کر دی گئی ہیں تمہارے لیے کہ تم حیران رہ جاؤ۔ تفریحات؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں تفریحات۔ تب تو جس نے بھی میرے لیے سب کچھ کیا ہے مجھے اس پر افسوس ہے، بلا شبہ اس کی ہمدردی اور محبت سر آنکھوں پر، لیکن وہ مجھ سے قطعی ناواقف معلوم ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ میری ذات میں تفریحات کا کوئی لمحہ باقی نہیں ہے تغلق خان۔ جس کا سینہ پھوڑے کی مانند پک رہا ہو وہ بھلا کون سی تفریحات میں حصہ لے سکتا ہے؟ تم خود بتاؤ۔ ہاں منصور، میں تمہاری کہانی سن چکا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ سیٹھ جبار نے تمہارے ساتھ بہت ہی وحشیانہ سلوک کیا ہے، اور نفرت انگیز بات یہ ہے کہ اس نے تمہاری ماں اور بہن کو اغوا کر کے تمہارے خلاف ایک جال بچھا دیا ہے۔ وہ تمہیں اس جال میں پھانس کر بھول گیا ہے اور کسی خونخوار مکڑی کی مانند دور سے بیٹھا تمہاری اس تڑپ کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ لیکن میرے دوست، جال میں پھنسی ہوئی مکھی بالکل بے بس ہوتی ہے۔ تم اپنے آپ کو اس مکھی سے تشبیہ مت دو۔ تم میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ تم ایک اعلیٰ کارکردگی کے مالک اور باہمت نوجوان ہو، جس کے بارے میں جب بھی سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، بلکہ شرمندگی بھی، کہ جب میں نے تمہیں چمن کے ساتھ دیکھا تو تمہاری طرف کوئی توجہ نہ دی، یہ سوچ کر کہ تم عام اور معمولی سے لڑکے ہو۔ لیکن بعد میں تمہارے بارے میں تفصیلات سنی تو انہوں نے مجھے حیران کر دیا، اور پھر میں خود بھی تمہارے سامنے آ چکا ہوں۔ میں ان لمحات کا تذکرہ تفصیل سے نہیں کروں گا، لیکن بہر صورت
میں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تم اپنے مد مقابل کے سامنے آنے کی صلاحیت رکھتے ہو، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، چنانچہ تمہیں اس مکھی سے تشبیہ دینا مناسب نہیں ہے۔ اور جو شخص بے بسی کا شکار نہ ہو اور جس کی زندگی کے ساتھ کچھ عجیب الجھنیں وابستہ ہو گئی ہوں، پھر بھی وہ ان خوبیوں کا مالک ہو جن کے تم ہو، تو اسے کوئی بات اپنے ذہن پر مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ تم ماحول میں شگاف پیدا کرنا جانتے ہو، تم اس فولادی خول کو توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہو جس کے دوسری طرف سیٹھ جبار چھپا بیٹھا ہے، تو پھر تم خود کو مایوس کیوں سمجھتے ہو؟ ہاں، خول ٹوٹنے میں دیر لگتی ہے، سیٹھ جبار کے مقابل آؤ، اس سے جنگ کرتے رہو۔ اس نے تمہیں جس بے بسی کا شکار کر دیا ہے، تم وہ حالات پیدا کرو کہ وہ خود بھی اسی بے بسی کا شکار ہو جائے اور جھنجھلائے ہوئے انداز میں تمہاری جانب دیکھے، تب تم سے سودے بازی کے لیے مجبور ہو جائے، تو پھر تم اس سے شرائط منوا سکتے ہو اور تم اسے مکھی کی طرح جال میں پھانس کر تڑپتے ہوئے دیکھ سکتے ہو۔ پھر تمہارا انتقام شروع ہو سکتا ہے۔ تم نے ان لائنوں پر کیوں نہیں سوچا منصور؟ تم اس انداز سے کام کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئے؟ طاقت کے مقابلے میں طاقت کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ جو کمزور ہوتے ہیں بے شک وہ مجبور ہوتے ہیں، لیکن جو طاقتور ہیں انہیں اپنی تمام تر قوتیں مجتمع کر کے اپنے دشمن کے مقابل آنا چاہیے۔ تمہاری ماں اور بہن طویل عرصے سے تمہیں نہیں ملی، تمہارا سینہ بقول تمہارے پسرے ہوئے پھوڑے کی مانند ہے۔ بے شک اس زخم میں تکلیف ہوگی، لیکن یہ تکلیفیں تو بدن کی حرارت کے لیے ضروری ہیں۔ ماں اور بہن تمہاری اس جد و جہد سے فوری طور پر نہیں مل سکتی۔ تم اپنی اس تکلیف کو ٹیس بن جانے دو منصور، اور اگر تم سیٹھ جبار کو اس کے لیے مجبور کر دو کہ ایک دن وہ خود ہاتھ باندھ کر تمہاری ماں اور بہن کو عزت و احترام سے تمہارے سامنے لے آئے، تو کیا یہ تمہاری عظیم تر کامیابی نہیں ہوگی؟ بولو، کیا میری اس بات کی تائید نہ کرو گے؟ میں تغلق خان کو ششدر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ الفاظ اس شخص کے تھے جو بظاہر گوشت کی چٹان معلوم ہوتا تھا، لڑنے جھگڑنے والا خطرناک سا آدمی، لیکن یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ ان میں ایک ندرت تھی، ایک ذہانت تھی۔ میں غلط کہہ رہا ہوں منصور؟ مجھے بتاؤ، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرا اپنا نظریہ تو یہی ہے۔ دیکھو دوست، میں نے زندگی کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ تم میرے بھائی کو دیکھ چکے ہو، وہ ایک وحشی بھیڑیا ہے۔ قتل و غارت گری، خون ریزی اس کے دلچسپ مشاغل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری رگوں میں جو خون ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم سکون سے نہ بیٹھیں۔ ہمارے آباء و اجداد کے کارنامے یقیناً تمہارے علم میں ہوں گے۔ چنگیزی نسل میں سمجھتا ہوں جب تک قائم رہے گی، اس کے دوڑتے ہوئے لہو میں جوار بھاٹے آتے رہیں گے، لیکن بدلا ہوا وقت تھوڑی سی عقل بھی دیتا ہے۔ جد امجد مرحوم اگر اس دور میں پیدا ہوتے تو شاید اتنے وحشی سخت نہ ہوتے، یا اگر ہوتے بھی تو ان کی وحشتیں مصلحتوں کے لبادے اوڑھے ہوتی۔ اگر ہم صرف وحشی ہوتے اور مصلحتوں کے قائل نہ ہوتے تو ہماری وحشت ایک دن کسی قبر میں جا سوتی۔ تھوڑی سی مصلحت پسندی ضروری ہے، اسی کی میں تمہیں تلقین کرتا ہوں۔ سیٹھ جبار سے جنگ کرنے کے لیے میں نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا کہ تم اس کے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ، لیکن خود وہ قوت ضرور حاصل کر لو جو تمہیں اس کے خلاف صف آرا کر سکتی ہے اور تمہیں اس کے مد مقابل کی حیثیت دے سکتی ہے۔ تغلق خان نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے تغلق خان؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن کیسے نہیں ہے؟ آخر سیٹھ جبار نے کہیں سے تو ابتدا کی ہوگی۔ کیا شروع ہی سے؟ میرا مطلب ہے کیا پیدائشی کے وقت سے سیٹھ جبار اس قدر خونخوار اور وحشی ہوگا؟ ناممکن ہے منصور، تم خود ہی میرے سوال کے جواب میں نہیں کہو گے۔ جب سیٹھ جبار ابتدا کر کے اس منزل تک پہنچ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کیا تم ذہانت میں کم ہو کسی سے؟ کارکردگی میں کم ہو؟ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری اپنی قوتیں اس قدر مستحکم ہیں کہ سیٹھ جبار ان سے محروم ہے۔ وہ تو دوسروں کے سہارے کام کر رہا ہے نا، اس کی اپنی قوت تو اس کی دولت میں چھپی ہوئی ہے، جبکہ تمہارے پاس اپنی قوت، اپنی طاقت ہے، تمہارے پاس دولت بھی ہے اور کسی سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی۔ تو کیا تم اس پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہوں۔ تو پھر کرو نا، آخر تم سیٹھ جبار سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے مجھے ایک طویل عرصہ درکار ہوگا تغلق خان۔ اگر مجھے ماں اور بہن مل جاتی تو میں زندگی کے کسی بھی مرحلے پر سیٹھ جبار کے مقابل آ سکتا تھا، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی جانب سے میرے ذہن میں مایوسی گھر کرتی جا رہی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب تک مجھے میری ماں اور بہن نہیں مل جائیں گی میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں اسے تسلیم نہیں کرتا منصور۔ یہ مایوسی تو تمہیں آتش فشاں بنانے کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ تم آتش فشاں کیوں نہیں بن جاتے؟ یا تو ایسا ہو کہ تمہیں فوری طور پر ان لوگوں کے مل جانے کی توقع ہو، یا اگر تمہیں یہ توقع نہیں ہے تو پھر اس بات پر عمل کرو۔ میں یقیناً تیار ہوں تغلق خان، بس آنے والے وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر وہی انتظار، میں کہتا ہوں انتظار موت کا دوسرا نام ہے۔ تم انتظار کی اس کیفیت سے نکل آؤ منصور، تم خود دیکھو گے کہ تم کیا بن گئے ہو۔ میں تمہاری بات تسلیم کرتا ہوں تغلق خان، اگر میں چمن کے ہاتھوں دھوکہ نہ کھاتا تو میری زندگی کے چند ماہ اس طرح ضائع نہ ہوتے۔ ویسے تغلق خان، کیا چمن اب بھی اس شہر میں ہے؟ میرا خیال ہے ہونا چاہیے۔
تو پھر میں اس کے چیتھڑے اڑانے میں حق بجانب نہیں ہوں گا؟ نہیں، کیوں؟ میں نے متعجبانہ انداز میں پوچھا۔ میں تمہیں سمجھتا ہوں منصور، کسی نے اگر تم سے دشمنی کی ہے تو اسے زندہ رہنے کا موقع دو، کم از کم وہ اس خوف سے تو زندہ رہے کہ تم زندہ ہو۔ وہ تمہارے انتقام کا منتظر ہے اور تم نہیں سمجھتے کہ انتظار کتنی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ تم اپنی قوتوں سے اس بات کا اظہار کرو کہ تم چمن سے زیادہ برتری حاصل کر چکے ہو۔ چمن کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے، وہ اسی فکر میں جلتا رہے گا کہ کہیں کسی وقت تم اسے اپنے پاؤں کے نیچے نہ مسل ڈالو۔ ایک بار پھر تغلق خان نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں اسے متحیرانہ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ میری محویت دیکھ کر وہ ہنس پڑا۔ مجھے اس انداز سے نہ دیکھو منصور، تم مجھ سے کہیں آگے کی چیز ہو۔ میں نے دوستی کے طور پر تمہیں یہ باتیں بتائی ہیں، اور یہ دوستی تم یقین کرو کسی لالچ کے تحت نہیں ہے۔ مجھے بہت اعلیٰ معاوضے پر تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے، اور یہ معاوضہ میں سمجھتا ہوں اتنا ہے کہ میں دوسرے ذرائع سے اس قدر دولت حاصل نہیں کر سکتا تھا، لیکن معاوضے کے بعد میں اگر تمہارے لیے کام کرتا تو بالکل سرسری طور پر ایک کارکن کی حیثیت سے انتظار کرتا کہ تم مجھے کیا حکم دے رہے ہو، یا ان حالات کو دیکھتا جن میں تمہیں میری ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ یہی میری ذمہ داری ہوتی۔ لیکن اب منصور، میں اپنے طور پر بھی تم سے ہمدردی اور محبت رکھتا ہوں۔ میں خود کو تمہاری دوستی کے قابل بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اب میری ذمہ داریاں ایک دوست کی ذمہ داریاں بھی ہو گئی ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر تغلق خان کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، اور تغلق خان نے اپنے مضبوط ہاتھ میں میرا ہاتھ جکڑ لیا، پھر مسکرا کر بولا، اس ہاتھ کی مضبوطی بتاتی ہے کہ یہ مستقبل میں بہت کچھ کرے گا۔ یہ تغلق خان کی پیش گوئی ہے۔ میں مسکرانے لگا۔ بہروز نے کتاب زور سے بند کر کے میز پر رکھ دی تھی۔ تغلق خان ہنسنے لگا۔ جاؤ جاؤ، تمہارا وہ ننھا منا ساتھی تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور خود گلاب اور اس کے ساتھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ میں بہروز کے پاس پہنچ گیا تھا۔ بہروز نیم و آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر خود مسکرا دیا۔ نہ جانے کیا خیالات تھے اس کے ذہن میں، لیکن اس نے میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود اس مسکراہٹ کا راز نہیں بتایا۔ تب میں نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے بہروز، تم سب لوگ اپنے اپنے راز اپنے سینوں میں چھپائے رہو۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ تمہاری طرح منافق بن سکوں۔ نہیں چیف، بہروز منافق نہیں ہے۔ اس مسکراہٹ کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بس یوں ہی یہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے مضمون پر کچھ ہنسی سی آ رہی تھی۔ بہروز نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ دوسری رات تقریباً 9 بجے کیپٹن الفریڈ مسکراتا ہوا ہمارے پاس آیا اور رسمی گفتگو کے بعد بولا، ٹھیک 11 بجے آپ لوگوں کو ایک لانچ پر چلنا ہے۔ کیا مطلب؟ تغلق خان چونک کر بولا، ڈاک زیانو کو میں ابھی تھوڑی دیر قبل روانہ کر کے آیا ہوں۔ ڈاک زیانو آپ کے وطن جا رہا ہے اور 1.5 گھنٹے میں وہ بین الاقوامی سمندر میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ہم ایک تیز رفتار سفر شروع کریں گے اور تقریباً 12:30 بجے ہم ڈاک زیانو پر پہنچ جائیں گے۔ وہاں سے ہمیں اوپر اٹھا لیا جائے گا اور پھر آپ لوگ بآسانی اپنے وطن پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد کی ذمہ داریاں آپ کی اپنی ہیں، کیپٹن الفریڈ نے کہا، اور ہم لوگ اچھل پڑے۔ ویری گڈ کیپٹن، آپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ میں نے کہا، نہیں بھائی، میں کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ غازی خان کے احکامات کی تعمیل ہماری اپنی زندگی کی ضمانت ہوتی ہے، ورنہ کون اس بات کو پسند کرے گا کہ کسی دن جہاز کے پیندے میں سوراخ ہو جائے اور اس سوراخ سے اندر آنے والا پانی ہمیں لے کر سمندر کی آغوش میں پہنچ جائے۔ یہ بات کیپٹن الفریڈ نے کچھ ایسے انداز میں کہی کہ ہم سب کو ہنسی آ گئی۔ تغلق خان بھی ہنسنے لگا تھا۔ آپ بہت حقیقت پسند معلوم ہوتے ہیں کیپٹن الفریڈ، تغلق خان نے کہا۔ ہاں، جو حقیقت پسند نہیں ہوتے وہ غازی خان کا شکار بن جاتے ہیں۔ ہمیں تو غازی خان سے دوستی رکھنا ہوتی ہے۔ ویسے آپ لوگ تیاریاں کر لیں، ڈاک زیانو پر بھی آپ کو کوئی دقت نہ ہوگی۔ اس کا کیپٹن میرا دوست ہے، میں نے اسے ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ وہ جہاز لنگر انداز کر کے ہمارا انتظار کرے گا۔ بہت بہت شکریہ، ہم سب تیار ہیں۔ آپ جس وقت بھی کہیں گے ہم روانگی کے لیے تیار ہو جائیں گے، میں نے جواب دیا، اور کیپٹن الفریڈ چلا گیا۔ وقت مقررہ پر ہمیں اس کی سیڑھیوں کے ذریعے لانچ پر اتارا گیا۔ ماحول پر ہلکی ہلکی قہر چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر روشنی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ چاروں طرف کا ماحول بے حد تاریک تھا، اور اس تاریک ماحول میں چھوٹی لانچ ہمیں لے کر ایک نامعلوم سمت میں چل پڑی۔ شاید اسے چلانے والے پوری طرح اس بات سے واقف تھے کہ انہیں کون کون سے راستوں سے گزر کر کہاں کہاں جانا ہے۔ سمندر کے سینے پر موجود جہازوں میں روشنیاں ہو رہی تھیں، جن کے چمکدار لہراتے ہوئے سائے اس تاریک ماحول کو چمکانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ بہرطور لانچ اپنی کوئی روشنی جلائے بغیر ان لہراتی ہوئی روشنیوں سے بچتی ہوئی آگے بڑھتی رہی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم گہرے سمندر میں داخل ہو گئے، جہاں کوئی روشنی نہیں تھی۔ ماحول بے حد خوفناک اور پراسرار تھا، اور اس پراسرار ماحول میں ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ لانچ پر کوئی روشنی نہیں کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود لانچ ڈرائیور انتہائی مہارت سے اپنا سفر پورا کر رہا تھا۔ ڈان الفریڈ نے ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ وہ جن لوگوں کو ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ نہایت مشتاق اور ماہر ہیں،
اور نہایت اطمینان سے ہمیں ہماری مطلوبہ جگہ پہنچا دیں گے۔ اور یہی ہوا۔ 1.5 گھنٹے کے تیز رفتار سفر کے بعد لانچ کے انجن کی رفتار کچھ سست ہونے لگی۔ اب وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ پھر لانچ کے اگلے سرے پر 2 سبز بتیاں روشن ہو گئیں اور اسپارک کرنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تاریک سمندر میں ایسی ہی 2 بتیاں کسی قدر بلندی پر نظر آئیں۔ یہ تیز بتیاں بھی اسپارک کر رہی تھیں، گویا ہم جہاز کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد جہاز کا خاکہ نمایاں ہونے لگا۔ کسی مخصوص ذریعے سے جہاز کے پورے ڈھانچے کو روشن کیا گیا تھا تاکہ لانچ اس کا تعین کر لے اور اس کی سمت آ جائے۔ پھر وہ جگہ بھی روشن ہو گئی جہاں لانچ کو لگنا تھا اور جہاں جہاز پر اوپر پہنچنے کے لیے سیڑھیاں موجود تھیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد لانچ جہاز کے پیندے سے جا لگی۔ نہایت ذہانت سے سارے کام کیے گئے تھے۔ موٹی رسیوں کی سیڑھی لٹکی ہوئی تھی، اوپر سے ٹارچ کی روشنیاں ہماری معاونت کر رہی تھیں۔ چنانچہ ایک ایک کر کے ہم 6 افراد جہاز کے عرشے پر پہنچ گئے، جہاں ایک کبھی ہیکل شخص نے ہمارے استقبال کیا تھا۔ اس نے ہم سب سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد سیڑھی ہٹا لی گئی۔ لانچ نے واپسی کا سفر شروع کر دیا اور اس کے بعد جہاز کا عارضی لنگر اٹھا لیا گیا۔ یوں ہم اپنے ملک کی جانب عازم سفر ہو گئے، اور یہ بات ہی سنسنی خیز تھی۔ ہمیں آرام دہ کیبن فراہم کر دیے گئے تھے جن میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ہمیں کافی کے لیے پوچھا گیا، لیکن اس وقت کسی چیز کی حاجت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کھانا وغیرہ ہم الفریڈ کے جہاز پر کھا چکے تھے۔ ہم نے شکریہ ادا کیا اور کیبنوں میں جا لیٹے۔ بہروز اس وقت میرے ہی کیبن میں تھا، لیکن اپنے بستر پر دوسری جانب رخ کیے ہوئے۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ اسے گہری نیند آ گئی تھی، لیکن میرے ذہن میں چکیاں چل رہی تھیں۔ میں مختلف فیصلے کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اپنے وطن پہنچ کر مجھے کیا کچھ کرنا ہے۔ بڑا دھواں تھا میرے ذہن میں، بڑے خوفناک حالات تھے میرے دل میں۔ چمن نے میری زندگی کے یہ مصروف ترین لمحات چھین لیے تھے، لیکن اس کے جواب میں اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ تغلق خان کی ہدایت مجھے پسند آئی تھی کہ دشمن کو اپنی طاقت سے خوفزدہ کرتے رہو، اپنی قوتوں سے ڈراتے رہو، وہ اس کے لیے موت سے بہتر ہوگا۔ چمن جیسے شخص کے لیے دشمنی کا تصور آج بھی میرے لیے دکھ کا باعث تھا۔ اس کمبخت نے بڑے اچھے انداز میں میرا ساتھ دیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ در پردہ کون سی بات کام کر رہی تھی۔ بہرطور ابھی تو مجھے چمن کے مقابلے میں بھی کوئی برتری حاصل نہیں تھی۔ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے مجھے نہ جانے کیا کچھ کرنا ہوگا۔ ایک بار پھر میرا ذہن تغلق خان کی باتوں کی جانب چلا گیا۔ کون ہے وہ جس نے تغلق خان کو میری تلاش پر مامور کیا ہے؟ ویسے کبھی کبھی ذہن بھٹک کر سیٹھ جبار کی طرف بھی چلا جاتا تھا۔ کس پر بھروسہ کرتا، کسے اپنا دوست سمجھتا؟ سبھی نے اپنا مقام کھو دیا تھا۔ اب تو یہ دنیا میرے لیے دشمنوں کی دنیا تھی۔ خود میرے دوستوں کا وجود کہاں ہے؟ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ بس چند چہرے تھے، چند چہرے جو اعتماد کو زندگی بخشتے تھے، ورنہ اعتماد بھی کبھی کا مر چکا ہوتا۔ وطن کا خیال رہ رہ کر ذہن میں ابھر رہا تھا۔ وہ گلیاں اور بازار یاد آ رہے تھے جو اب مجھ سے اجنبی ہو چکے تھے۔ وہ گندا سا محلہ جہاں میں نے آنکھ کھولی، جہاں میرے ساتھی رہتے تھے، وہ باش فطرت بھی اور نیک فطرت بھی۔ فیضان آج بھی مجھے یاد تھا، لیکن وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ کیسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ، جو زندگی کے سیدھے سادے راستوں پر سچائی سے گامزن رہتے ہیں اور اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ ہر انسان کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے۔ اس ابتدا اور انتہا میں اگر سکون اور آسائشیں ہوں تو پھر کون برائی کی طرف راغب ہو؟ وہ لوگ بدبخت ہوتے ہیں جو اپنے اچھے راستوں کو ٹھکرا کر ٹیڑھے میڑھے راستے اختیار کرتے ہیں اور پورے معاشرے کے لیے برائی بن جاتے ہیں۔ سمندر پر اتنا وقت گزارا تھا کہ اب یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زمین کا وجود ہی ختم ہو گیا ہو۔ یہ احساس انوکھا لگتا تھا کہ اب پھر میں اپنے وطن میں ہوں گا۔ جہاں تک اعتماد کا تعلق تھا، چمن جیسے لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا ہوگا۔ اپنی ذات کے لیے جینا سب سے بہتر ہے، باقی تمام لوگ صرف ضمنی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ٹھوس لائحہ عمل بنانا ہوگا۔ میں فیصلے کرتا رہا۔ دوسرا دن گزرا اور پھر اس وقت رات کے تقریباً 11 بجے تھے جب جہاز کے کپتان نے ہم سے ملاقات کی اور مسکراتا ہوا بولا، ہم بندرگاہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، تمہارے وطن کی سمندری حدود میں ہیں اور بندرگاہ چند میل سے زیادہ دور نہیں رہ گئی۔ کیا تم بندرگاہ پر اترنا پسند کرو گے یا کچھ اور چاہتے ہو؟ نہیں کیپٹن، ہم قانونی حیثیت سے نہیں آئے۔ اگر آپ ہمارے لیے ایک ایسی لائف بوٹ مہیا کر دیں جو 6 آدمیوں کا وزن اٹھا سکے تو آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے، تغلق خان نے جواب دیا۔ بہتر ہے، لائف بوٹ بآسانی مہیا کی جا سکتی ہے، لیکن تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا۔ میں جہاز کے نشان والی لائف بوٹ تو نہیں دے سکتا، اس پر سے وہ نشان صاف کرانا بہت ضروری ہے۔ بہت بہتر کیپٹن، ہم سب تکلیف کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، میں نے کہا، اور کیپٹن گردن ہلا کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آ کر اطلاع دی کہ لائف بوٹ تیار ہے اور ہم 6 افراد لائف بوٹ کے ذریعے سمندر میں اتر گئے۔ تغلق خان اور میں پتواروں کے ذریعے لائف بوٹ کو ایک خاص سمت رکھے رہے تھے۔ اس پر چھوٹا سا بادبان بھی باندھ لیا گیا تھا کہ ہواؤں کی مدد بھی شامل رہے۔
ہماری منزل نامعلوم تھی، لیکن ہم اسی سمت بڑھ رہے تھے جہاں ہمیں کبھی کبھی روشنیاں جھلکتی نظر آ جاتی تھیں۔ یہ میرے شہر کی روشنیاں تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ تغلق خان خاص طور سے ایک سمت کا رخ اختیار کر رہا ہے، سو میں نے اس سے پوچھ لیا، تغلق خان، کیا تم کسی سمت کا تعین کر سکے ہو؟ ہاں مسٹر منصور، میں ایک جانے بوجھے راستے پر چل رہا ہوں۔ تعجب ہے تغلق خان، تم بیرونی انسان ہونے کے باوجود میرے وطن کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہو؟ میں نے کہا، اور تغلق خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جانتا نہیں تھا منصور، بتایا گیا ہے مجھے۔ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت میں نے بہت سی باتوں پر ریسرچ کی ہے۔ میں بے شمار ویران ساحلوں کی تصاویر جمع کرتا رہا ہوں اور اندازہ لگاتا رہا ہوں کہ کون سا ساحل کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسے استعمال کرتے ہوئے کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تغلق خان نے جواب دیا اور ایک بار پھر میں حیران رہ گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے اس سے پوچھا، لیکن اس کی کوئی خاص وجہ تھی تغلق خان؟ ہاں، اس کی خاص وجہ تھی، تغلق خان نے جواب دیا اور مجھے خاموش ہونا پڑا۔ میں جانتا تھا کہ تغلق خان اس کے بعد کے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ بہرطور میں بار بار اس کے بارے میں پوچھ کر خود کو ہلکا نہیں ثابت کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں خاموش ہو گیا۔ ہم اس چھوٹی سی کشتی کو کھیتے رہے۔ جب میں تھک گیا تو گلاب نے پتوار سنبھال لیے۔ اس کے ایک اور ساتھی نے بھی تغلق خان کے ہاتھ سے پتوار لے لیا تھا۔ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ چھوٹی سی لائف بوٹ سمندر کے سینے پر اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ پھر دور سے ہم نے چند روشنیاں دیکھیں اور تغلق خان گہری سانس لے کر بولا، ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ لیکن میں نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور خاموشی سے جگنوں کی طرح چمکتی ان روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ساحل پر پہنچ گئے۔ لائف بوٹ سے نیچے اتر کر تغلق خان نے لائف بوٹ کو خشکی پر کھینچ لیا اور پھر ہم ان روشنیوں کی طرف چل پڑے۔ رات کے پرہول سناٹے میں یہ سفر انتہائی پراسرار محسوس ہو رہا تھا۔ سمندر کی لہروں کا شور کافی پیچھے رہ گیا تھا، لیکن فضا میں ایک اور شور پھیلا ہوا تھا۔ یہ کسی مشین کے چلنے کی آواز تھی۔ روشنیاں قریب آتی جا رہی تھیں۔ دور سے جگنوں کی مانند چمکنے والی روشنیاں اب تیز ہو چکی تھیں۔ ہم خاصی تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ خیال تھا کہ شاید تغلق خان اسی راستے سے شہر جانے کے لیے اسی سمت کا تعین کرے گا، لیکن جب وہ اس بڑے گیٹ کے سامنے زیلی سڑک پر مڑ گیا جس کے دوسری جانب کچھ لوگ موجود تھے تو میں نے حیرت سے تغلق خان کی جانب دیکھا، لیکن پھر خاموشی اختیار کر لی۔ میں اس شخص کے اشاروں پر نہیں ناچ سکتا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سمندر کے مصائب سے مجھے بچا کر لانے والا بھی یہی شخص تھا، ورنہ حالات نہ جانے کیا رخ اختیار کرتے۔ لہٰذا سر دست اس سے انحراف مناسب نہیں تھا۔ اگر وہ خود کو ایک مدبر اور ذہین شخص سمجھ کر کچھ باتوں کو چھپائے رکھنا چاہتا ہے اور میری مدد کر کے مجھے چونکانے کا خواہش مند ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے فی الحال خاموشی اختیار کیے لیتا ہوں۔ آہنی گیٹ کافی وسیع تھا۔ اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کے جسموں پر نیلی وردیاں تھیں اور ہاتھوں میں رائفلیں دبی ہوئی تھیں۔ ہم قریب پہنچے اور انہوں نے تغلق خان کو دیکھا تو یوں مستعد ہو گئے جیسے وہ ان کے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتا ہو۔ انہوں نے جلدی سے زیلی کھڑکی کھول دی اور جھک کر تغلق خان کو سلام کیا۔ جب ہم چاروں اندر پہنچ گئے تو چوکیداروں میں سے ایک نے ادب سے کہا، کھڑکی بند کر دی جائے جناب، کوئی اور تو نہیں ہے آنے والا؟ نہیں، تغلق خان نے جواب دیا اور ہمیں ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ مشینوں کی آواز اس روش کے بائیں سمت سے آ رہی تھی جس پر ہم چل رہے تھے۔ سامنے ہی ایک عمارت تھی جس کی دیواریں ایسی تھیں جیسے کسی کارخانے کی دیواریں ہوتی ہیں۔ اندر نہ جانے کیسی مشینیں چل رہی تھیں۔ سامنے کی عمارت البتہ پرسکون تھی۔ ہم سیڑھیاں طے کر کے ہال میں داخل ہو گئے۔ اسی لمحے اندرونی دروازے سے کچھ لوگ باہر نکل آئے۔ تغلق خان کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑے اور پھر سامنے آ کر مستعد ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اوہ جناب، آپ تشریف لے آئے اور ہمیں اطلاع تک نہ ملی؟ ان میں سے ایک بولا۔ ہاں، بغیر اطلاع کے آنا پڑا۔ تم لوگ فوراً کھانے کا بندوبست کرو، تغلق خان نے کہا۔ بس 5 افراد ہیں یا باہر کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ نہیں، صرف 5 ہی ہیں، تغلق خان نے کہا۔ وہ دونوں تیزی سے اسی دروازے کی طرف مڑ گئے جس سے اندر آئے تھے۔ تغلق خان ہال میں بنی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، تشریف لائیے مسٹر منصور، اوپر ہمارے لیے آرام گاہیں موجود ہیں۔ میں گلاب اور دوسرے لوگوں کو اشارہ کر کے تغلق خان کے پیچھے چل پڑا۔ چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد دروازوں کی ایک قطار نظر آئی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ دروازے دونوں سمت بنے ہوئے تھے۔ تغلق خان اس عمارت میں یوں چل رہا تھا جیسے یہ عمارت اس کی اپنی ملکیت ہو۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر ہم سے کہا، یہ کمرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں مسٹر منصور، اور مسٹر بہروز آپ مسٹر منصور کے سامنے والا کمرہ لے سکتے ہیں۔ گلاب اور دوسرے لوگوں کو انہی میں سے ایک ایک کمرہ دیا جاتا ہے اور مسٹر منصور میرا کمرہ وہ سامنے والا ہے۔ کچھ دیر بعد ہم سب ساتھ کھانا کھائیں گے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم سب ایک کشادہ ہال میں جمع تھے۔ ہمارے سامنے انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ اگر یہ کھانے جلدی میں تیار کیے گئے تھے
تو واقعی کوئی جادوئی عمل کیا گیا ہوگا۔ ابھی تک تغلق خان چراغ کا جن معلوم ہوا تھا کہ ہر مشکل کا حل اس کے پاس موجود تھا۔ شکل و صورت سے بھی وہ جن ہی لگتا تھا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں مصروف تھا۔ خوب کھانے کے بعد اس نے پانی کے 2-3 گلاس چڑھائے اور میری طرف متوجہ ہو کر بولا، اب کیا پروگرام ہے منصور؟ میرا خیال ہے صبح تک آرام کیا جائے اور صبح کو روانگی کا پروگرام طے ہوگا۔ اس سے پہلے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھیں، وہ مسکرا کر بولا، یہ عمارت کیسی ہے؟ ایک چھوٹا سا کارخانہ ہے، 3 شفٹیں چلتی ہیں اس کی، اور یہاں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے ایک چھوٹی سی کالونی بنا دی گئی ہے جو کہ کارخانے کے عقب میں ہے۔ ہرچند کہ یہ جگہ شہر سے کافی فاصلے پر سمندر کے کنارے واقع ہے، لیکن یہ ساحل زیادہ غیر آباد نہیں ہے۔ تھوڑے ہی فاصلے سے شہر تک مسلسل آبادی چلی جاتی ہے۔ کون سا علاقہ ہے یہ؟ میں نے سوال کیا، اور تغلق خان نے اس کا نام لے دیا۔ میں اس علاقے سے کم از کم نام کی حد تک واقف تھا۔ کبھی اس طرف آنے کا اتفاق تو نہیں ہوا تھا، لیکن یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم اپنے شہر میں ہیں۔ اس کے بعد میں نے تغلق خان سے اور کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ وہ تفصیل میں جانا پسند نہ کرتا اور میں متجسس رہ کر خود کو ہلکا ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں بہروز کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تم مطمئن ہو منصور؟ یہ تمہارا ہی وطن ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں بہروز، ہم اپنے وطن آ گئے ہیں، اور میں اب اتنا بے دست و پا نہیں ہوں۔ یہاں میرے ہاتھ کافی مضبوط ہیں، میں نے کہا، اور اب میرا خیال ہے کہ آرام کی نیند سو جاؤ، صبح کو دیگر معاملات پر توجہ دیں گے۔ بہروز گردن ہلانے لگا، پھر میرے کمرے کو دیکھتا ہوا بولا، میں یہیں سوؤں گا، میرا مطلب ہے اس کونے میں نیچے۔ یار میں تکلفاً یہ کہوں گا کہ تم مسحری پر سو جاؤ، اور تم اسے تسلیم نہیں کرو گے۔ اچھا یوں کرتے ہیں کہ دونوں ہی نیچے سو جاتے ہیں، میں نے کہا۔ بہروز ہنسنے لگا۔ نہیں منصور، پلیز تم آرام سے مسحری پر سو جاؤ۔ تم میری وجہ سے نیچے سوئے تو پھر میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا، اس نے کہا، اور جگہ منتخب کر کے دیوار کی جانب کروٹ بدل لی۔ میں دیر تک سونے کی کوشش میں مصروف رہا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ احساس بے چین کر رہا تھا کہ میں ایک بار پھر اپنے وطن آ چکا ہوں، اور چمن کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ میں سارے مصائب سے نکل کر ایک بار پھر اپنی دنیا میں لوٹ آیا ہوں۔ چمن کا خیال آتے ہی میرے ذہن میں تاریکیاں سی پھیلنے لگیں۔ میں اس ذلیل شخص کے بارے میں سوچنے لگا۔ میری نگاہوں میں وہ فرشتہ تھا، لیکن اس نے ایسا رخ بدلا تھا کہ اس کی تمام پاکیزگی اور تقدس ملیا میٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے کروٹ بدلی اور آنکھیں بہروز پر جم گئیں۔ وہ دیوار کی جانب منہ کیے بڑی معصومیت سے سو رہا تھا، اپنے وجود سے بے خبر۔ اس کے سراپے کی حسین تراش میری نگاہوں کے سامنے تھی، لیکن میں نے بہروز کی جانب سے کروٹ بدل لی، اور تھوڑی ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ دوسری صبح بے حد خوشگوار تھی۔ پھر سب ایک جگہ جمع ہوئے۔ تغلق خان بھی موجود تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے کہا، ہاں تو منصور صاحب، اب فرمائیے کیا پروگرام ہے؟ میں چند لمحے اس کی صورت دیکھتا رہا، پھر بے پرواہی کے انداز میں کہا، کوئی خاص پروگرام نہیں، میں اپنے شہر میں آ چکا ہوں۔ یہ تمہاری عنایت ہے کہ تم نے یہاں تک پہنچانے میں میری بھرپور مدد کی۔ اب بس میں یہاں سے جاؤں گا۔ اس رہائش گاہ پر نہیں جا سکتا جہاں پہلے رہتا تھا، کیونکہ وہ مکان چمن کا دیا ہوا تھا، لیکن میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس اور بھی بہت سے انتظامات ہیں۔ مسٹر منصور، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو یہاں لانے کے بعد بھی ایک پورا پروگرام مجھے دیا گیا ہے، تو کیا آپ اس سلسلے میں مجھ سے تعاون کریں گے؟ تغلق خان نے پوچھا۔ نہیں تغلق خان، تم نے مجھے یہاں تک لانے کے سلسلے میں جو محنت کی ہے، اگر تم اسے ایک دوستانہ عمل قرار دو تو میں تمہارا شکریہ ادا کر چکا ہوں، اور اس کے عوض میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کی دوستی نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم کوئی معاوضہ طلب کرو تو میں تمہیں منہ مانگی رقم ادا کر سکتا ہوں۔ تاہم تم کہہ چکے ہو کہ کسی نے تمہیں میری اعانت پر مامور کیا ہے، اور اس کے بارے میں تم نے ابھی تک مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تغلق خان، میری فطرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کو اپنا سرپرست یا اپنا باس تسلیم کر لوں، چنانچہ میں تمہارے اس پروگرام پر عمل نہیں کر سکتا جو کسی نے تمہیں میرے بارے میں دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری اس بات کا برا نہیں مانو گے۔ اگر وہ شخصیت مجھ پر مہربان ہے اور میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو آ کر مجھ سے ملاقات کرے اور اپنے مقاصد میرے سامنے بیان کرے، اور اگر یہ مقاصد میرے راستے کے پتھر نہ ہوئے تو میں تعاون کے لیے تیار ہو سکتا ہوں، لیکن ایک دوست اور ایک برابر کے انسان کی حیثیت سے، کسی محکوم یا غلام کی حیثیت سے نہیں۔ تغلق خان پرخیال انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، رات کو میں نے ٹیلی فون پر اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کب واپس آئے گا۔ اگر تم برا نہ محسوس کرو تو میری ایک بات ضرور قبول کر لو۔ بتاؤ، میں نے تغلق خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ عمارت رہنے کے قابل نہیں ہے، ہم نے وقتی طور پر گزارا کر لیا ہے۔ یہ ایک کارخانہ ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کی تفصیل تمہیں بعد میں پتہ چل جائے گی، لیکن فی الوقت ہم اسے رہائش گاہ نہیں بنا سکتے، چنانچہ ایک اور رہائش گاہ پر تمہیں کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا ہوگا۔ البتہ یہ سب کچھ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔
بس 24 گھنٹے مزید میرے ساتھ گزار لو۔ تم مجھے میرے احسان کا معاوضہ دینا ہی چاہتے ہو تو معاوضہ صرف یہی ہے کہ مجھے اپنی مصروفیت کے 24 گھنٹے دے دو۔ اس دوران گلاب اور دوسرے ساتھی واپس جا سکتے ہیں۔ مسٹر بہروز بھی اگر سیر و تفریح کرنا چاہیں تو ہر سہولت مہیا کر دی جائے گی، لیکن تم ابھی باہر نہیں نکلو گے۔ منصور، تم ہمارے لیے بے حد قیمتی ہو اور ہم تمہارے بارے میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ خطرے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے سوال کیا۔ دیکھو منصور، برا مت ماننا، ایک خطرناک شخصیت تمہاری دشمن ہے، نہ جانے کیا واقعات پیش آئیں۔ میں ایک باڈی گارڈ کی حیثیت سے تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، لیکن وہی تمام باتیں مانے آتی ہیں۔ کیا تم میرے لیے 24 گھنٹے کا احسان نہیں کر سکتے؟ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ تو پھر ہمیں چلنے کی تیاری کرنی چاہیے، تغلق خان نے کہا، اور میں نے اس پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایک بار پھر میرا ذہن الجھ گیا تھا، لیکن میں نے سر کو 2-3 جھٹکے دے کر ذہن صاف کر لیا۔ تقریباً 10:30 بجے ایک خوبصورت پک اپ میں بیٹھ کر ہم شہر چل پڑے۔ بہروز اور میں تغلق خان کے برابر بیٹھے ہوئے تھے جو ڈرائیو کر رہا تھا۔ گلاب اور اس کے دونوں ساتھی پچھلے حصے میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم شہر میں داخل ہو گئے اور پھر جانی پہچانی سڑکوں اور گلیوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک ایسے رہائشی علاقے میں پہنچ گئے جہاں عظیم الشان کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ متمول ترین لوگوں کا علاقہ تھا۔ سیٹھ جبار بھی اسی علاقے کی ایک کوٹھی میں رہتا تھا، لیکن جس جگہ ہم پہنچے وہ سیٹھ جبار کی کوٹھی سے بہت دور تھی۔ اس کے دروازے پر خوشنما درخت اگے ہوئے تھے اور 2 باوردی پہرے دار بھی وہاں موجود تھے۔ ان کی وردیاں بھی ایسی ہی تھیں جیسی کہ میں نے فیکٹری کے دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے داروں کے جسم پر دیکھی تھیں۔ پک اپ کو دیکھ کر انہوں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور تغلق خان رکے بغیر پک اپ کو اندر لیتا چلا گیا۔ اس نے عظیم الشان کوٹھی کے پورچ میں پک اپ روک دی اور ہم سب نیچے اتر آئے۔ تغلق خان ہمیں لے کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک کشادہ ہال تھا جو انتہائی قیمتی قالین سے مرصع تھا اور حسین ترین فرنیچر اس میں سجا ہوا تھا۔ دیکھنے کے قابل جگہ تھی۔ گلاب اور اس کے دونوں ساتھی تو اس قالین پر چلتے ہوئے کترا رہے تھے، لیکن تغلق خان نے انہیں بھی بیٹھنے کی پیشکش کی اور خود مجھ سے چند لمحوں کی اجازت لے کر اندر چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے نوٹوں کی کچھ گڈیاں میری جانب بڑھا دیں اور کہنے لگا، مسٹر منصور، گلاب اور اس کے ساتھیوں کو اس میں سے جو پسند کریں دے دیجیے تاکہ یہ لوگ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں، جہاں جانا چاہیں چلے جائیں۔ اس کے بعد ہم اور آپ بھی یہاں سے چل دیں گے۔ اوہ تغلق خان، ان نوٹوں پر میرا کوئی حق نہیں۔ تو پھر یہ رقم ان تینوں میں بانٹ دیجیے۔ اس نے ایک گڈی ان لوگوں کی طرف بڑھا دی۔ گلاب تشکرانہ نگاہوں سے تغلق خان کو دیکھنے لگا۔ ہم زندگی بھر آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے، گلاب نے کہا، اور گڈی کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔